میں نے ایک دم آنکھیں کھول دی اور سامنے کا ہوشربا دل نواز منظر دیکھ کر مجھ پر شادی مرگ کی کیفیت طاری ہو گئی۔ ساریہ ساریہ! میں نے آنکھیں جھپکی اور خود کو اذیت ناک چٹکی کاٹ کر اپنے ہوش کو جگایا، کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ نہیں، تم خواب نہیں دیکھ رہے، یہ میں ہی ہوں، وہ گنگنا کر بولی۔ لیکن تم تو… ہاں، میں مر چکی ہوں، اپنے بابا کی نظر میں، جنات کی نظر میں۔ لیکن کیا میں تمہاری نظر میں بھی مر چکی ہوں؟ نہیں، تم میری نظر میں کیسے مر سکتی ہو؟ میں نے کہا اور میرے دل کی بے قراری بڑھنے لگی۔ لیکن ساریہ، یہ سب کیا ہے اور تم یہاں کہاں؟ تمہاری گاڑی روک کر چڑھ آئی ہوں، وہ پازیب کھنکھناتی شوخی سے کہنے لگی۔ تم مجھے چھوڑ کر جا رہے تھے، بولو، کیا مجھے ساتھ لے کر نہیں جاؤ گے؟ ساریہ، تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے اس دوران مسافروں کی طرف دیکھا، سبھی خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ یہ سب میٹھی نیند سو رہے ہیں، تم ان کی فکر نہیں کرو۔ ساریہ، تم زندہ کیسے رہ گئی؟ تمہارے بابا نے بتایا تھا کہ تم اپنی دونوں زندگیاں قربان کر چکی ہو۔ یہ بھی ایک راز ہے۔ پہلے تم اس بات کا عہد دو کہ مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ گے اور زندگی کی آخری سانس تک مجھ سے جدا نہیں ہوگے، تو میں تمہیں وہ راز بتاؤں گی۔ وہ میرے پاس آ بیٹھی۔ ساریہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم جانتی ہو کہ میرے بابا بہت بڑے عامل ہیں، تو میرے ساتھ میرے گھر میں کیسے رہ سکو گی؟ میں نے کب کہا کہ مجھے اپنے گھر میں رکھو؟ مجھے بس اپنے پاس رکھو، میں گھروں کی قید میں نہیں رہ سکتی۔ اگر میں انکار کر دوں تو؟ میں نے شرارت امیز لہجے میں کہا، تو پھر میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مر جاؤں گی۔ ساریہ، خدا کے لیے مجھے کسی نئی آزمائش میں مبتلا نہ کرو۔ تو کیا تمہیں یہ گوارا نہیں کہ ساریہ حامہ کی بیٹی تمہارے پاس رہے؟ میں خاموش رہا، کیونکہ میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے دور چلی جائے۔ کیا حامہ کو معلوم ہے کہ تم زندہ ہو اور اس وقت یہاں ہو؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہارے سوا ابھی کسی کو معلوم نہیں۔ اگر حامہ کو معلوم ہو گیا تو وہ خوش ہوں گے، اور زوتاس کو معلوم ہو گیا تو… اس پر وہ مسکرائی اور بولی، وہ میری ہمدرد ہے، وہ بھی کچھ نہیں کہے گی۔ اس کے بعد میں خاموش ہو گیا اور سوچنے لگا کہ ساریہ کو کیا جواب دوں، کیونکہ ساریہ کو اپنے ساتھ رکھنا اس قدر آسان نہیں تھا۔ میں نے کہا، ساریہ، میں بھی تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ آؤ اور عہد کرو کہ تم مجھ سے کبھی دغا نہیں کرو گی اور ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی۔ ساریہ کا چہرہ کھل اٹھا اور پھر اس نے ورفتگی سے میرا ہاتھ تھام لیا، ہمیشہ کے لیے، نہ چھوڑنے کے لیے۔ گاڑی لاہور کی طرف رواں دواں تھی۔ مسافر جاگ اٹھے تھے۔ ساریہ میرے پہلو میں بیٹھی تھی، اسرار کے پردوں کو اوڑھ کر صرف مجھے دکھائی دے رہی تھی۔ مسافر اب بھی مجھے چور نظروں سے دیکھ رہے تھے، اور وہ حیران تھے کہ میں اس قدر خوش کیوں ہو رہا ہوں اور کس بات پر بار بار مسکرا رہا ہوں۔ وہ سمجھے شاید یہ پاگل ہے، لیکن انہیں کیا معلوم کہ ساریہ کی شوخیاں اور باتیں مجھے شاداں و شاداب بنائے ہوئے تھی۔ سفر جو میرے لیے عذاب بن گیا تھا، ساریہ جو ہی میری ہم سفر بنی، سفر خوشگوار اور سہانے خوابوں کی طرح کٹنے لگا۔ البتہ ایک خوف کا سایہ بھی میرے ذہن پر لہرا رہا تھا۔ مجھے خوف اس بات کا تھا کہ میرے بابا کسی صورت مجھے جنازادی سے شادی نہیں کرنے دیں گے۔ یہ سچ ہے کہ میں خود بھی ساریہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی وجہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ اس کے باوجود ساریہ کو خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک پری جمال اور وفا کی دیوی جنزادی جو علوم پر دسترس رکھتی ہو، کوئی بھی عمل اسے کھونا نہیں چاہتا۔ گاڑی اپنی رفتار سے دوڑ رہی تھی، باہر اندھیرا چھا رہا تھا، ڈبے میں زرد بلب روشن ہو گئے تھے۔ مسافر جو دن بھر کی مسافت سے تھک کر سوئے تھے، اب جاگنے لگے تھے۔ ساریہ نے کھڑکی سے باہر کا نظارہ دیکھا، پھر بولی، اے میرے ہمراہ، زوال کا وقت ہو رہا ہے، میں کچھ دیر کے لیے جانا چاہتی ہوں۔ سورج زرد لال گوں ہو کر مغرب کی گود میں منہ چھپا رہا تھا۔ میں نے ساریہ سے کہا، تم وقت زوال پر کیوں جا رہی ہو؟ رات ہو لینے دو، پھر چلی جانا۔ تم نہیں جانتے، میں اس سمے یہاں نہیں ٹھہر سکتی۔ وہ بولی تو اس کے چہرے پر گھبراہٹ سی تیرنے لگی۔ کیا ہوا ساریہ، تم کیوں گھبرا رہی ہو؟ اے میرے محبوب، تو جانتا ہے کہ میں جنات کی نظر میں مر چکی ہوں۔ میں نے جیون کیسے حاصل کیا، یہ الگ کہانی ہے، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ کوئی جن مجھے دیکھ لے اور جا کر بابا کو بتا دے۔ وقت زوال پر جنات اور ساری آتشی محلوں کا سویرا ہونے لگتا ہے۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ جنات کی وادیوں میں زندگی بیدار ہو رہی ہے۔ وہ دیکھو، درختوں کے جھنڈ پر جہاں سورج کی کرنیں دم توڑ رہی ہیں، بنو آبس کے شیطان صفت جنات کی بستی جاگ رہی ہے۔ ان کی ارواح خبیثہ لشکر بیابانی اپنے اپنے مسکنوں سے نکل رہے ہیں۔ میرے محبوب، میں جانتی ہوں تو دل گرفتہ ہو جائے گا، مگر کچھ دیر کے لیے صبر کر لو۔ کیا تم رات کو واپس آ جاؤ گی؟ میں نے مایوس لہجے میں پوچھا۔ بہت مشکل ہے، میں کوشش کروں گی کہ جلد واپس آ جاؤں، تب تک تم آرام کرو۔ یہ کہہ کر ساریہ نے اداس اور گمبھیر نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں کیسے سو سکتا ہوں؟ میری آنکھیں اور دل جل رہا ہے۔ تیری یادیں مجھے سونے نہیں دیتی ساریہ۔ بے اختیار میرے منہ سے نکلا تو جان لیوا مسکراہٹ اس کے لبوں پر کھیلنے لگی۔ بولی، اگر تجھے بے قراری تنگ کرے تو یہ بول پڑنا اور مجھے پکارنا، میں جھٹ سے آ جاؤں گی۔ اس نے مجھے چند بول سکھائے، پھر کہا، آنکھیں بند کرو۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں تو اس نے اپنا ریشمی آنچل میرے سر پر گرا کر میرا چہرہ ڈھانپ دیا۔ وہ سرگوشی کرتے ہوئے بولی، اب سو جاؤ۔ ساریہ اپنا آنچل مجھے اڑا کر چلی گئی اور مجھے لگا جیسے میں بادلوں میں تیر رہا ہوں۔ مست خرام اور معطر فضا میرے دوش بدوش تھی اور نظارے کنکنا رہے تھے۔ میں بہت میٹھی اور راحت بھری نیند سو رہا تھا۔ میری روح تابندہ ہو گئی۔ یہ رات کا گہرا پہر تھا جب ریل کے ڈبے میں عجیب سی افراتفری پھیل گئی۔ مجھے محسوس تو ہوا کہ مسافر چمگوئیاں کر رہے ہیں اور گھنگروں کی کھنک کی آواز آ رہی ہے، اور ساتھ ہی
ساتھ کوئی اونچی آواز میں بول بھی رہا ہے، لیکن ساریہ کے آنچل تلے میں جان بوجھ کر لاتعلقی سے سویا پڑا رہا تھا۔ میرے احساسات پوری طرح بیدار تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا، اٹھو، جلدی اٹھو ورنہ ڈنڈے مار مار کر جان نکال دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی گھنگرو زور زور سے بجنے لگے تھے۔ یہ آواز بتدریج بلند ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ مسافروں کے ساتھ کوئی الجھا ہوگا۔ ہرگز آنچل سے باہر نکلنا گوارا نہ تھا۔ میں نے سوچا کہ میں پرائی لڑائی میں کیوں پڑوں۔ بس یہ سوچ کر میں مست سویا پڑا، لیکن اسی لمحہ میرے اوپر سے کسی نے ساریہ کا آنچل بے دردی سے نوچ لیا۔ ساتھ ہی وہ آواز بلند ہوئی جس میں اب کی بات جلالت اور عروج پر تھی، بے شرم، بے حیا، اٹھ اور مجھ سے بات کر۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ پڑا۔ پہلے تو مجھے گمان ہوا کہ یہ کوئی خواب نما لمحہ تھا جب ساریہ کا آنچل میرے سے کھینچا گیا تھا، مگر وہ بوڑھا ملنگ ایک تلخ حقیقت کی طرح میرے سامنے موجود تھا۔ بھاری بھرکم جثہ، بڑی بڑی جٹائیں، چوڑا شکن آلود ماتھا، بھویں گہری، آنکھیں سرخ انگارہ، قد 6 فٹ تھا۔ اس نے پیوند لگے کپڑے پہنے ہوئے تھے جن سے عجیب سی بو آ رہی تھی۔ اس کے گلے میں ایک منکا لٹکا ہوا تھا اور ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا جس پر گھنگرو بندھے تھے۔ وہ مجھے خوخار نظروں سے گھور رہا تھا، لگتا تھا کہ مجھے ہڑپ کر جائے گا۔ سب مسافر جاگ رہے تھے اور سہم کر ملنگ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بے شرم، بے حیا، اٹھ اور میرے ساتھ چل۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑنا چاہا تو اس لمحے مجھے بے تحاشا غصہ آ گیا۔ اس پر وہ زہریلے انداز میں بولا، غصہ کرتا ہے حرام خور۔ اس نے ڈنڈا میری طرف کیا۔ صرف ایک ڈنڈا ماروں گا تو تیری جان نکل جائے گی۔ میں نے مسافروں کی طرف لاچار نظروں سے دیکھا۔ ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ گاڑی اپنی رفتار سے اڑی جا رہی تھی۔ بابا کیا بات ہے؟ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کیا چاہتا ہوں؟ تجھ سے نابکار؟ بول، کہاں گئی وہ؟ ملنگ بابا بڑے جاہو جلال سے پوچھ رہا تھا۔ کون بابا؟ کون کدھر گئی؟ میں نے بدحواس ہو کر پوچھا۔ اچھا، تو اب تو مجھ سے مخول کرے گا اور پوچھے گا کون کہاں گئی؟ ملنگ بابا نے غصیلے انداز میں ڈنڈے کی نوک میرے ماتھے پر رکھی تو گھنگرو وحشیانہ انداز میں بجنے لگے۔ ڈنڈے سے مجھے کرنٹ سا لگا اور میرے رگو پے میں سنسناہٹ تیرنے لگی۔ بول، کہاں گئی؟ بابا اس بار دھاڑ کر بولا۔ بابا، میں نہیں جانتا کہ تو کس کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ میں سیٹ سے کھڑا ہو گیا۔ ان لوگوں سے پوچھ لو، میں تو اکیلا سفر کر رہا ہوں، میرے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ ملنگ بابا نے استہزائی کہکہا لگایا اور پھر کہکہے لگاتا ہی چلا گیا۔ یہ اس کے کہکہوں کی گونج اور دہشت تھی کہ ڈبے میں چلنے والا بلب دھماکے سے ٹوٹ گیا اور ڈبے میں قدرے اندھیرا ہو گیا۔ سارے مسافر ملنگ بابا کی وحشت سے دہشت زدہ ہو گئے۔ یہ بیچارے کیا جانے کہ میں کس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر ملنگ بابا نے اپنی گہری نظریں میری نظروں میں گاڑ دی اور مجھے لگا کوئی طاقت میرے اندر اتر گئی ہے اور میرے اندر طوفان و ہیجان پیدا کر رہی ہے۔ بول، کیا تو اکیلا سفر کر رہا تھا؟ مجھے قطعی گمان نہیں تھا کہ ملنگ بابا دراصل مجھ سے کیا پوچھتا رہا تھا۔ اس بار خود ہی بولا، تجھ سے اس کمینے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جس کے آنچل تلے سو رہا تھا۔ یہ انکشاف سنتے ہی میں لرز اٹھا۔ ملنگ بابا کوئی پہنچا ہوا انسان تھا۔ تجھے ابھی تک پتہ نہیں چلا تیرے سر سے آنچل کس نے کھینچا تھا؟ ملنگ بابا نے ڈنڈا میری نظروں کے سامنے لہرایا۔ بابا وہ چلی گئی۔ میرا گلا خشک ہو گیا اور میں لبوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ کہاں چلی گئی وہ؟ بول، کہاں گئی تیری وہ؟ ملنگ بابا وحشت سے بولا اور اس نے اس قدر زور سے ڈنڈا میرے بازو پر مارا کہ میری جان ہی نکل گئی۔ یوں لگا جیسے کسی سانڈ نے مجھے ٹکر مار دی ہو۔ بابا، خدا کی قسم میں نہیں جانتا وہ کہاں گئی ہے، بس مجھے یہ کہہ کر گئی تھی کہ زوال کا وقت ہو رہا ہے، میں جا رہی ہوں اور بہت جلد واپس آؤں گی۔ میں نے گھبرا کر ملنگ بابا کو بتایا، مبادا وہ دوسری بار بھی ڈنڈا نہ کھانا پڑے۔ چل اٹھ میرے ساتھ۔ بابا نے میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تو اس وقت تک میرے ساتھ رہے گا جب تک وہ آ نہیں جاتی۔ بابا، مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ میں ہاتھ چھڑانے لگا۔ تو چل میرے ساتھ، تجھے یہ بھی بتاؤں گا کہ تجھے کہاں لے جانا ہے۔ وہ مجھے سیٹوں کے درمیان سے کھینچنے لگا تو میری قوت مدافعت جواب دے گئی۔ گاڑی ہنوز برق رفتاری سے دوڑ رہی تھی۔ بابا، گاڑی دوڑ رہی ہے تو اس کی فکر نہ کر حرام خور۔ ملنگ بابا وحشت انگیز لہجے میں بولا۔ اے گاڑی، رک جا۔ مسافر ملنگ کے دبنگ اور پراسرار لہجے کو سن کر دنگ رہ گئے۔ اسی لمحہ گاڑی کے پہیے حیرت انگیز طور پر چرچرانے لگے اور یوں لگا جیسے ڈرائیور نے ایمرجنسی بریک لگائی ہو۔ گاڑی کے ایک دم رکنے سے مسافر ایک دوسرے پر گر پڑے۔ ملنگ بابا نے ڈبے کے مقفل دروازے کو پاؤں مارا تو دروازہ باہر کو گر گیا۔ پھر اس نے کالے رنگ کی ڈوری سے میری کلائی باندھی اور ڈوری کا ایک کونا اپنی کمر کے گرد باندھ لیا۔ مجھے لگا جیسے مجھے لوہے کی زنجیروں میں باندھ دیا گیا ہے۔ ملنگ بابا نے گاڑی کے رکنے سے پہلے ہی چھلاوے کی طرح باہر چھلانگ لگائی اور میں بھی زبردست جھٹکے سے باہر گر گیا۔ جب میں باہر گرا تو ملنگ بابا نے مجھے نیچے گرنے سے پہلے ہی تھام لیا۔ اسی لمحے محسوس ہوا کہ ریل گاڑی یکایک پھر اپنی رفتار سے رواں دواں ہو گئی اور زناٹے سے ہمارے پاس سے گزر گئی۔ میرے چاروں طرف گپ اندھیرا تھا۔ اندھیرا اس قدر سیاہ تھا کہ مجھے اپنے ہاتھ بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ مجھے لگا کہ ملنگ بابا بھی کہیں آگے پیچھے ہو گیا ہے۔ مجھے نہ جانے کیا سوچا کہ میں ایک دم بھاگ اٹھا اور ابھی چند قدم ہی بھاگا تھا کہ میرے ہاتھوں سے بندھی ڈوری کو زبردست کھچ پڑی اور میں اپنے ہی عمل کے رد عمل میں پیچھے کو گرا تو میرے بازو میں جھٹکا لگا۔
اسی لمحے ملنگ بابا کا زوردار قہقہا فضا کی تاریکیاں چیرتا دکھائی دیا۔ تو بھاگ کر کہاں جائے گا میرے بچے؟ میں نیچے گرا تو بے شمار کانٹے میرے بدن میں چپ گئے اور آگ اور مرچیں سی میرے بدن کو جلانے لگی۔ میں بے اختیار چیخا تو جواب میں ملنگ بابا نے زوردار قہقہا لگایا اور بولا، اب تیرا بدن اس وقت تک جلتا رہے گا، تیری روح اس وقت تک تڑپتی رہے گی میرے بچے، جب تک حامہ کی بیٹی ساریہ نہیں آ جاتی۔ میرے بچے، اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے سکون ملے تو ساریہ کو پکارو، تیری آواز پر وہ بھاگتی ہوئی آ جائے گی۔ میں اس وقت جس آگ میں جل رہا تھا اس سے نجات کا ایک راستہ کھل گیا تھا۔ ملنگ کی ہدایت پر اگر میں ساریہ کو پکارتا تو شاید میرا یہ عذاب ختم ہو جاتا۔ میں بول پڑنے ہی لگا تھا کہ یکایک مجھے خیال آیا، اگر میں نے ساریہ کو بلا لیا تو ہو سکتا ہے ملنگ بابا اسے مار ڈالے یا اسے اذیت دے۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ ملنگ بابا کو ساریہ چاہیے تھی اور وہ اس کے تعاقب میں بھاگتا ہوا مجھ تک پہنچا تھا۔ میں حیران تو ہوا کہ اسے کیسے معلوم ہو گیا تھا کہ ساریہ میرے پاس آئی تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ ملنگ یقیناً ایسی پراسرار طاقتوں کا مالک ہے جو جنات کی مخفی طاقتوں سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ ساریہ کا باپ حامہ اگر اپنی بیٹی کے زندہ ہونے سے غافل تھا تو اس کا مطلب تھا کہ ملنگ بابا کے پاس ایسی طاقتیں ہیں جو ساریہ کی خوشبو پکڑ کر سفر کرتی ہیں۔ وہ جہاں جاتی ہے وہ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ لیکن میرے ذہن میں ایک سوال اور پیدا ہوا کہ اگر ملنگ بابا اتنا ہی طاقتور ہے تو وہ ساریہ کو خود کیوں نہیں ڈھونڈ لیتا؟ اگر وہ مجھ تک پہنچ سکتا تھا تو ساریہ تک پہنچنا اس کے لیے کیوں دشوار ہو گیا؟ میں نے سوچا کہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ساریہ کے پاس بھی علمی طاقت آ گئی ہے اور وہ اسرار کے دوہرے تہرے پردوں میں خود کو چھپانے پر قادر ہو گئی ہے۔ اسی وجہ سے تو جنات اور یہ ملنگ اس تک پہنچ نہیں پا رہے تھے۔ یہ سوچ کر میں نے کہا، بابا تو خود ساریہ کو تلاش کیوں نہیں کر لیتا؟ میرے بچے، جب وہ تیرے ذریعے میرے پاس آ سکتی ہے تو مجھے کیا پڑی اس کے پیچھے جاؤں؟ تو جھوٹ بول رہا ہے بابا، میں نے کرا کر کہا، اگر تو ساریہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتا تو اس تک پہنچ جاتا، مجھے وسیلہ بنانے کی تجھے ضرورت نہ پڑتی۔ ملنگ بابا میرے قریب آیا اور مجھے گردن سے پکڑ کر اوپر اٹھایا۔ تیری زبان بہت چلتی ہے میرے بچے، میری ایک بات سن لے۔ میں نے ساریہ کو اس وقت موت کے منہ سے بچایا، اسے علوم سکھائے جب وہ مر رہی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ وہ تجھے بچانے کے لیے موت کے منہ میں گری تھی۔ وہ تجھے بہت چاہتی ہے، تجھے بچانے کے لیے وہ ضرور آئے گی۔ بابا ایک بات تو بتاؤ، میں نے اپنی تکلیف دباتے ہوئے کہا، ساریہ تجھے کہاں ملی تھی؟ اس کے دل میں نہ جانے کیسے رحم آ گیا، بولا، ہاں ماں اور سارے جنات سمجھے تھے کہ ساریہ جل کر مر گئی ہے، لیکن ہوا یہ تھا کہ اس وقت اس کی ایک ملازمہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ باغی جنات نے جب ان پر حملہ کیا تو ساریہ کو طوفانوں نے اٹھا کر میرے مسکن کے سامنے لا کر پھینک دیا اور اس کی ملازمہ جل کر راکھ ہو گئی۔ میں نے ساریہ کو نئی زندگی دی، اسے دوبارہ طاقت عطا کی اور اسے عہد لیا کہ وہ تمام عمر میری سیوا کرے گی اور میری اجازت کے بغیر کہیں نہیں جائے گی۔ ساریہ تجھے بہت یاد کرتی تھی، آج اسے اپنے علوم سے معلوم ہو گیا اور اس نے تمہاری خوشبو پالی تھی۔ میں اس وقت چلا کاٹ رہا تھا جب وہ بدعہدی کر کے بھاگ گئی۔ میں چیلا پورا کر کے جب اپنی کٹیا میں آیا تو معلوم ہوا وہ تم سے ملنے کے لیے گئی ہے۔ بس میرا غضب بڑھ گیا اور میں اس کو پکڑنے کے لیے تم تک جا پہنچا، لیکن وہ میرے پہنچنے سے پہلے ہی غائب ہو گئی۔ بس اب تو میرے پاس رہے گا، میری سیوا کرے گا، جب تک ساریہ آ نہیں جاتی میں تجھے چھوڑ نہیں سکتا۔ بابا تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں، میں نے بمشکل کہا۔ اب تو مجھے ڈرائے گا اور کہے گا میرے بابا بہت بڑے عامل ہیں اور یہ کہ تو بھی بہت بڑا عامل ہے۔ ملنگ بابا میرا مذاق اڑاتے ہوئے بولا، میرے بچے، اس ملنگ کے پاس آ کر تیرا علم جھاگ بن کر رہ جائے گا اور تیری زبان بند ہو جائے گی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ ملنگ بابا مخفی طاقتوں پر دسترس رکھتا اور دلوں کے بھید پا لیتا ہے۔ میں نے اسی میں غنیمت جانا کہ اپنی زبان کو اس وقت تک خاموش رکھوں جب تک مجھے کوئی راہ روشن نظر نہیں آ جاتی، لیکن خاموش رہنا میرے لیے ممکن نہ تھا۔ ایک آگ ندیدہ مجھے جلا رہی تھی اور کوئی شے ایسی تھی جو میری پوروں کو کاٹ رہی تھی۔ ملنگ بابا نے اس لمحے مجھے کہا، میرے ساتھ چلو، اور پھر وہ آگے آگے چلنے لگا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میرے پاؤں تلے ریت ہے، کیونکہ جوتے بار بار اس میں دھنس جاتے تھے۔ میں دل ہی دل میں سارے کی سلامتی کی دعائیں کرنے لگا۔ موہن دور سے سیاہ اندھیرے میں ایک الاؤ روشن ہوتا ہوا دکھائی دیا اور کچھ ہی دیر بعد ہم وہاں پہنچ گئے۔ ایک کٹیا کے سامنے لکڑیاں جل رہی تھیں اور اس ملنگ جیسے دو ملنگ الاؤ کے پاس آلتی پالتی مار کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ملنگ کو آتے دیکھ کر وہ تیزی سے اٹھے اور اس کے چرن چھونے کے لیے آگے بڑھے تو اسی لمحہ مجھے ملنگ کی حقیقت کا ادراک ہو گیا۔ ملنگ نے مجھے اپنی کٹیا کے اندر بٹھا دیا۔ اندر ایک دیا روشن تھا جس میں کسی جانور کی چربی کا تیل جل رہا تھا اور اسے نہایت کراہیت آمیز بو پھیلی ہوئی تھی۔ بو سونگتے ہی میرا ذہن چکرا گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ ملنگ بابا کالے علوم کا پجاری ہے، اس سے نیکی اور اچھائی کی امید نہیں کی جا سکتی۔ ملنگ بابا کون تھا اور اس ویرانے میں بیٹھ کر کیا کر رہا تھا؟ مجھے اس پر اسرار شخص کی گرہیں کھولنے کا اشتیاق ہو گیا اور میں نے ہر طرح کا خوف ذہن سے اتار دیا۔ تاہم مجھے فکر اس بات کی تھی کہ ملنگ بابا ساریہ کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ساریہ ملنگ کے ہتھے چڑھے۔ ملنگ کے عزائم سے ظاہر ہو گیا تھا کہ وہ ساریہ کو کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ باہر سے ملنگ کی وحشت بھری چیخ سنائی دی۔ میں فوراً باہر نکلا
تو دیکھا ملنگ پر وحشت طاری تھی اور وہ درندگی کے عالم میں آگ کے اوپر چل رہا تھا۔ خوف سے میں اپنی جگہ سمٹ کر رہ گیا۔ ملنگ آگ کے شعلوں میں گھرا ہوا تھا اور شعلے عجیب والہانہ انداز میں اس کے گرد رقص کر رہے تھے۔ مجھے گمان ہوا کہ آگ کے شعلے اس کے بدن کو خاکستر کر دیں گے اور اس کی ہڈیاں راکھ میں بدل جائیں گی۔ جو ہی راکھ کا تصور میرے ذہن میں آیا، مجھے جنات کی وہ راکھ یاد آ گئی جو ابھی تک میرے پاس تھی۔ یہ چٹکی بھر راکھ میں نے شلوار کے نیفے میں گرہ بنا کر چھپا رکھی تھی۔ اس کے ساتھ ہی میرے اندر طمانینت کی لہر پیدا ہو گئی۔ شعلے بلند ہو رہے تھے اور ملنگ لذت و ہذیان امیز انداز میں رقص کر رہا تھا۔ میرا گمان حیرانی میں بدل گیا کیونکہ شعلے ملنگ کا بال بھی بیکا نہ کر سکے۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ آگ میں چلنے کے باعث میری اس شیطان صفت انسان سے جان چھوٹ جائے گی۔ اسی لمحہ ملنگ کے دونوں ساتھی الاؤ کے گرد والہانہ انداز میں رقص کرنے لگے۔ میں بغور انہیں دیکھنے لگا۔ اس اثناء میں مجھے ایک مانوس ساز کی آواز سنائی دی۔ یوں لگا جیسے کوئی میلوں دور بیٹھا ایک رس بھرے ساز کے جادو جگا رہا ہے۔ مجھے لگا کہ یہ مزمار کی آواز ہے۔ اس کے ساتھ ہی میری ذہن کی ساری گرہیں کھل گئی اور میں نے ہڑبڑا کر کٹیا کے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ مجھے احساس ہو گیا کہ میں ایک بار پھر اس جگہ کھڑا ہوں جہاں سے میرا سفر شروع ہوا تھا۔ یہ شیطان کی سرزمین تھی۔ فرزند ابلیس کے یہاں قلعے تھے۔ یہ وہی مقام تھا جہاں دیوس جیسے ابلیس سے میرا واسطہ پڑا اور فرزندان ابلیس کی اسیری نے مجھے گمراہ کر دیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ایک بار پھر میں آزمائش کی سولی پر لٹکا دیا جاؤں۔ میرے پیش نظر بہت سی باتیں اور خدشات تھے، لہٰذا میں نے خطرات کو سر پر سوار کر کے فوری طور پر اپنا تحفظ کرنے کا سوچا۔ ایک لمحے کے لیے میں نے یہ بھی سوچا کہ میں ساریہ کو اپنی مدد کے لیے طلب کر لوں، لیکن اس میں ایک خدشہ تھا کہ اگر میں نے ساریہ کو بلا لیا تو ملنگ کو معلوم ہو جائے گا اور وہ اسے پکڑ لے گا۔ لہٰذا میں نے تنہے تنہا ملنگ کا مقابلہ کرنے کی ٹھانی۔ میں جہاں کھڑا تھا اسی جگہ ایک حصار قائم کیا اور گلے سے وہ کالی مالا اتاری جو مجھے حاما نے دی تھی۔ میں نے جلدی سے ایک عمل پڑا اور خود پر پھونک مارنے کے بعد جنات کی راکھ نکالی اور اسے چٹکی میں لے کر کچھ عملیات پڑھنے لگا۔ میں نے زندگی میں اتنی تیزی کے ساتھ کوئی عمل نہیں کیا تھا۔ ادھر ملنگ کو بھی جیسے معلوم ہو گیا۔ میں اس کی طرف نظریں کر کے عمل پڑھتا رہا۔ وہ تیزی سے آگ کے شعلوں سے باہر نکلا اور کسی گدھ کی طرح اڑتا ہوا میرے سامنے آ کر رکا۔ میں اگر حصار میں نہ بیٹھا ہوتا تو وہ یقیناً مجھ پر غالب آ جاتا۔ وہ حصار سے باہر کھڑا ہو کر پیچو تاب کھانے لگا۔ پھر اس نے یکا یک اپنے بازو پھیلائے اور قدم قدم پیچھے ہٹنے لگا۔ پھر جلدی سے کٹیا کے اندر داخل ہو گیا۔ اس لمحہ میں نے مخصوص عمل پڑھنے کے بعد راکھ پر پھونک ماری تو یکا یک حصار نارنجی رنگ کے دھوئیں سے بھر گیا اور لگا جیسے جنات کا لشکر تیر و سنا سے مسلح ہو کر آ گیا ہے۔ جنات کے لشکر کے دوڑنے اور چیخو پکار کی آوازیں تیز سے تیز ہونے لگی اور حصار میرے گرد ایک قلعے کی طرح پھیل گیا۔ مجھے لگا جیسے میرے گرد بڑی بڑی فصیلیں کھڑی ہیں۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ آسمان سیاہ رنگ اختیار کر چکا تھا اور رعد و برق کا طوفان امڑ آیا تھا۔ یہ جنات کے لشکر کی نشانیاں تھیں۔ اسی لمحے ایک بھاری بھرکم آواز سنائی دی، شیطان کا بچہ ادھر کٹیا میں ہے۔ اس کے ساتھ ہی لگا جیسے دو طوفان آپس میں ٹکرا گئے ہیں۔ بجلیاں بڑے زور سے کڑکنے لگی تھی۔ میں خوش ہو گیا کہ میری اب ملنگ سے جان چھوٹ جائے گی۔ یہ سوچ کر میں مطمئن ہو کر بیٹھ گیا، لیکن چند منٹ بعد اچانک مجھ پر قیامت گزر گئی۔ طوفان کا کریلا آیا اور مجھے اپنے اندر جذب کر کے اپنے ساتھ لے گیا اور پھر مجھے ایک ایسی دلدلی جگہ پر جا کر پھینک دیا جہاں ہر طرف آگ ہی آگ اور گندگی ہی گندگی تھی۔ میں کمر تک اس دلدل میں دھنس گیا تھا۔ میں نے ہاتھ پاؤں مار کر باہر نکلنے کی کوشش کی تو دلدل مجھے نیچے کھینچنے لگی۔ میں چیخو پکار کرنے کی بجائے آہستہ آہستہ اپنے اعصاب کو قابو کرنے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ میں نے اس دوران ایک عمل پڑھنے کی کوشش کی اور گلے سے مالا اتارنے لگا تو معلوم ہوا کہ مالا غائب ہو چکی ہے اور میری زبان عمل پڑھنے سے قاصر ہے۔ میں نے کئی بار زبان چلانے کی کوشش کی لیکن ہر بار ناکام ہو گیا۔ میں اب لاچار تھا، کوئی سبیل دلدل سے نکلنے کی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں آسمان کی طرف دیکھنے لگا تو مجھے گپ اندھیرے کے سوا کچھ دکھائی نہ دیا۔ یوں ہی کافی دیر گزر گئی۔ مجھ پر نکاہت طاری ہو چکی تھی اور دلدل میری گردن تک آ پہنچی تھی۔ آگ کے شعلوں سے میرا بدن تپ چکا تھا اور گندگی کے تغین سے ذہن پر غبار چھا گیا تھا۔ میں مدہوش سا ہو گیا تھا کہ اچانک دلدل میں زلزلے کے آثار پیدا ہوئے۔ ایسی ہلچل مچی کہ دلدل پانی اور لاوے کی طرح ابلنے لگی اور پھر یکا یک میرے نیچے کے ایسا ابال اٹھا کہ اس کے زور سے دلدل نے مجھے باہر اگل دیا۔ اس بار جہاں گرا تھا وہاں سخت زمین تھی اور میری ہڈیاں بچ کر رہ گئیں۔ میری ہڈیاں بچ کر رہ گئیں اور میرا دماغ اندھیروں میں غرق ہو گیا۔ میری آنکھ جھنجھلاہٹ اور بے قراری کی کیفیت میں کھلی تھی۔ کوئی ایسی شے تھی جو میرے بدن پر رینگ رہی تھی۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھا اور اپنا بدن چھاڑنے لگا۔ میرے ہاتھ میں ایک لیسدار کیڑا آ گیا جو میرے بدن سے جونک کی طرح چمٹا ہوا تھا۔ ایسے کتنے ہی کیڑے میرے بدن پر چمٹے ہوئے تھے۔ میں انہیں نوچ نوچ کر بدن سے اتارنے لگا۔ اس وقت جب میں یہ کیڑے اتار رہا تھا مجھے کسی کے کھی کھی کرنے کی آواز سنائی دیتی۔ لگتا تھا جیسے کوئی میری اس حرکت پر ہنس رہا ہے۔ میرا ذہن سلگ رہا تھا۔ میں نے اندھیرے میں آگے پیچھے دیکھا
پہلے تو اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دیا، لیکن جب اندھیرے سے آنکھیں مانوس ہوئیں تو مجھے ایک طرف مجہول سا انسان بیٹھا دکھائی دیا۔ کون ہو تم؟ جواب میں اس کی کھیکی دوبارہ سنائی دی۔ میں جوش کے عالم اس کے قریب گیا اور پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ تیرا ماس وہ شیطان کھا گیا میرے بچے، تو اس کے کیڑوں کو مار کر کیا کرے گا؟ اس نے جو کرنا تھا اب کر چکا ہے، وہ تیرا علم کھا گیا میرے بچے، وہ بڑا پاپی ہے، میرا بھی علم کھا گیا تھا۔ تو بھی بچہ ہے، تو نے اس سے ٹکر کیوں لی ہے؟ تو کون ہے؟ تیرے ساتھ اس نے کیوں یہ سب کیا ہے؟ میں اس کے قریب بیٹھ گیا، وہ ایک دم میرے ساتھ لپٹ گیا اور میرا نام لے کر جب اس نے مجھے مخاطب کیا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ نور؟ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، مجھے لگا کہ میں نیند میں ہوں۔ میں نے خود کو ایک زوردار چٹکی کاٹی۔ لالا جیون، یہ تو ہے؟ نہیں، مجھے یقین نہیں آ رہا، میرے حواس گم ہو گئے تھے۔ لالا تو یہاں کیسے آ گیا؟ اس پاپی کے ہاتھ کیسے لگ گیا؟ میرے بچے، جس طرح تو اس کے ہاتھ لگا ہے، لالا جیون کراتے ہوئے بولا۔ میں نے بغور دیکھا، وہ ہڈیوں کا پنجر بن چکا تھا، داڑھی اور بال بے تحاشا بڑے ہوئے تھے۔ لالا، کیا تو بھی اسی ملنگ کی قید میں ہے جس نے مجھے پکڑا ہے؟ ہاں میرے بچے، مجھے بھی اس پاپی نے پکڑا ہے، وہ نحیف سی آواز میں بولا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے لالا تو سندھ چلا گیا تھا۔ میاں جی اکثر تمہارا ذکر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میرے علم کے 3 چراغ ہیں جو ہمیشہ روشن رہیں گے۔ ایک چراغ وہ تجھے کہتے تھے، انہیں گمان کی حد تک تجھ پر اعتماد ہے کہ تم ایک صالح عامل ہو، لیکن لالا تجھے یہاں دیکھ کر مجھے ہول پڑ رہے ہیں، تو اس پاپی ملنگ کے قید خانے میں کیسے پہنچ گیا؟ تو جسے ملنگ کہہ رہا ہے وہ پاپیوں کا سردار ہے میرے بچے، یہ لمبی بات ہے، مگر بس تو یہ جان لے کہ میں نے سندھ میں کالے عاملوں کے خلاف جہاد کیا تھا اور انہیں مار بھگایا تھا۔ میں چونکہ عبادت گزار اور باوضو رہنے والا عامل تھا، برسوں تک کالے عمل میرا کچھ نہ بگاڑ سکے تھے۔ پھر ایک روز ابلیس کی ایک داسی بہروپ بدل کر میرے پاس آئی۔ وہ دکھیا عورت بن کر آئی تھی اور میری سیوا کے بہانے پہلے میرے آستانے پر رہنے لگی، پھر آہستہ آہستہ وہ میرے دل میں اتر گئی اور میں گناہ کی دلدل میں اتر گیا۔ وہ مجھے پلید کرنے آئی تھی، بس میں اس کے دام میں آ گیا اور میں پلید ہو گیا۔ میرا روحانی درجہ گر گیا میرے بچے، میرے روحانی علوم کمزور پڑ گئے۔ پھر جب تک مجھے احساس ہوتا پانی سر سے گزر چکا تھا۔ مجھے کمزور پا کر کالے عاملوں نے مجھ پر گہرا وار کیا۔ یہ پاپی جسے تو ملنگ کہہ رہا ہے، ان عاملوں اور ہندو پجاریوں کا سرغنہ ہے۔ یہ پیدائشی مسلمان ہے، لیکن ہندو عاملوں کی صحبت اور ابلیس کی توجہ نے اسے کافر بنا دیا ہے۔ یہ سندھ میں عاملوں کے خفیہ میلے کراتا ہے، جس میں ہندوستان کے بڑے بڑے پاپی یہاں آتے اور شیطان کی پوجا کرتے ہیں۔ میرے بچے، جب میری روحانی طاقتیں کمزور پڑ گئیں تو میری باطنی نظر بند ہو گئی۔ میرے بچے، تو یہ جانتا ہے کہ روحانیت وہ نور ہے جو صرف پاکیزگی سے روشن ہوتا ہے۔ افسوس، صد افسوس کہ میں اس نور سے اس لیے محروم ہو گیا کہ میں گناہوں کی دلدل میں اتر گیا تھا۔ گندگی اور گناہ روحانی عمل کو پلید کر دیتے ہیں میرے بچے۔ بس تو بھی ایسی مار کھا گیا اور تیری زبان بند ہو گئی ہوگی کہ تو نے کوئی ایسی حرکت کی ہوگی کہ تجھ سے روحانی طاقتیں روٹ گئیں۔ لالا جیون کی بات سننے کے بعد میں غور کرنے لگا کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہوگی۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ میں نے لالا جیون کو سارے واقعات سنائے اور کہا، لالا، میں نے ملنگ کی گرفت سے نکلنے کے لیے ایک عمل کیا تھا اور جنات کی راکھ سے طوفان پیدا کیا تھا۔ تم جنات کی راکھ کی طلسمی طاقت اور افادیت سے آگاہ ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جب جنات کی راکھ سے طلسمی طوفان نے جنم لیا تو یہ کمزور کیوں پڑ گیا تھا؟ آہ میرے بچے، تو نے جنات کی راکھ سے طلسمی طوفان تو پیدا کر لیا مگر اسے سنبھال نہ سکا۔ لالا جیون نے ایک ایسا انکشاف کیا کہ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولا، جنات کی راکھ کو جلانے کے لیے عمل کو بہت زیادہ طاقتور ہونا چاہیے۔ جب تم قلعے میں پہنچے تھے تو تم نے عمل پڑھنا ترک کر دیا تھا، جس سے جنات نحیف ہو گئے اور ملنگ کی شیطانی قوتیں تم پر غالب آ گئیں۔ میری ایک بات یاد رکھو، لالا جیون بولا، جنات کے معاملے میں ہمیشہ احتیاط کیا کرو، خاص طور پر جنات کی راکھ پر عمل پڑھنے سے گریز ہی کرو، کیونکہ یہ محلوق کسی کی وفادار نہیں ہے۔ یہ آتشی محلوق ہے اور علوم کی طاقت سے زندگی کی سانسیں پاتی ہے۔ ہوا، پانی اور غذا، ان کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن کی اصل طاقت وہ علوم ہے جن کا یہ ورد کرتے رہتے ہیں، اور یہی علوم ان کی طاقت کا منبع ہوتے ہیں۔ جب کوئی عمل کسی جن سے کام لیتا ہے تو خود بھی ان علوم کا ورد کرتا ہے، جس سے جنات کی طاقت بحال رہتی ہے۔ جو ہی عمل پڑھنا چھوڑتا ہے، جن کسی کمزور پرندے کی طرح گر جاتا ہے اور شکاری اس پر غالب آ جاتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ لالا جیون جیوں جیوں اس موضوع پر باتیں کر رہا تھا، اسے گونا گو اطمینان حاصل ہو رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، جنات کی راکھ سے عمل کرنے والے عامل مسلمان بھی ہوتے ہیں اور کافر بھی، لیکن میرے بچے، یہ دونوں عامل بے حد پکے ہوتے ہیں۔ تم ابھی عملیات کی دوسری سیڑھی پر کھڑے ہو اور تم نے اتنے بڑے عمل کا بیڑا اٹھا لیا۔ شکر کرو کہ نادیدہ قوتوں نے تجھے بچا لیا، ورنہ آج تو میرے سامنے زندہ کھڑے نہ ہوتے۔ لالا، میری مالا بھی غائب ہو گئی ہے۔ ملنگ نے وہ مالا اتار لی ہوگی، لالا جیون بولا۔ تم نے بہت غلطیاں کی ہیں میرے بچے۔ ملنگ ایک شاطر پاپی ہے، وہ مالا کی اہمیت جان گیا ہوگا۔ یاد رکھو، جب بھی کوئی جن کسی انسان کو کوئی شے تحفے میں دیتا ہے
تو اس پر جن کا عمل مثبت ہو جاتا ہے۔ عام انسان اس تحفے کو محض تحفہ خیال کرتا ہے، لیکن عمل اس جناتی تحفے پر عمل کر کے اس جن تک پہنچ جاتا ہے۔ ہائے میرے بچے، ملنگ اگر یہ جان گیا کہ کالی مالا ہاما نے تجھے دی تھی تو وہ ہاما تک پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ لالا پھر تو یہ بہت اچھا ہوا۔ مجھے یقین ہے کہ اگر وہ ہاما تک پہنچ گیا تو ہاما ہماری مدد کو آ پہنچے گا۔ میں نے جوش کے عالم میں لالا جیون کو تسلی دی۔ اسی لمحے ہمارے عقب میں شیطانی قہقہا گونجا۔ ہم دونوں نے پلٹ کر دیکھا۔ ملنگ اپنی طاغوتی طاقتوں کے ساتھ آن موجود تھا۔ اس نے ہمیں اپنی شیطانی آنکھوں کے حصار میں لیتے ہوئے دوبارہ قہقہا لگایا اور بولا، تجھے ہاما پر بڑا مان ہے۔ اس نے شیطانی قہقہا لگایا اور ہمارے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ میں نے لالا جیون کو الگ کیا اور ملنگ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، ملنگ تو پاپی ہے، یہ یاد رکھ، ہاما تجھے کسی صورت نہیں بخشے گا۔ خدا کے قہر سے ڈر اور ہمیں یہاں سے جانے دے۔ اب تجھے ہاما ہی یہاں سے نکال سکتا ہے۔ ملنگ نے زوردار انداز میں کہا، پھر مشروط لہجے میں بولا، تم یہاں سے ایک اور شرط پر بھی نکل سکتے ہو۔ کون سی شرط؟ وہی پرانی شرط، ساریہ کو بلاؤ، وہ آئے گی تو میں تجھے جانے دوں گا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کیونکہ میں اس وقت کسی قسم کے عمل پڑنے سے قاصر تھا۔ کیا سوچنے لگے ہو؟ ملنگ نے کہا، ساریہ ایک سایہ ہے، بلکہ وہ تیرے کسی کام کی نہیں، صرف ایک بہلاوا اور چھلاوا ہے۔ تو کیوں اپنی جان کو اس کا روگ لگا رہا ہے؟ اسے بلا اور اپنی جان چھڑا لے، اور ہاں اگر تو چاہے گا تو اس مردار کو بھی ساتھ لے جانا۔ اس نے لالا جیون کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں سے نکلنے کی مجھے امید ہوگی، لیکن میں جانتا تھا کہ پاپی ملنگ ہم سے دغا کر جائے گا۔ اگر میں نے ساریہ کو بلا لیا تو کیا واقعی تو ہمیں یہاں سے نکلنے دے گا؟ میں تجھے وچن دیتا ہوں، ملنگ نے اشتیاق اور جوش کے عالم میں کہا، مجھے صرف اور صرف ساریہ کی ضرورت ہے، بلکہ لالا جیون نے یہ سنا تو بولا، میرے بچے اس پر اعتماد نہ کرنا، خاموش رہ ہارشی۔ ملنگ نے لالا جیون کو ٹھوکر ماری تو وہ کرا کر دوسری طرف گر گیا۔ میں نے جھٹ سے اسے سنبھالا اور فیصلہ کن انداز میں کہا، ملنگ تو اب اسے کچھ نہیں کہے گا۔ ٹھیک ہے، میں ساریہ کو بلاتا ہوں، مگر تو جانتا ہے کہ میں اب کسی قسم کا عمل نہیں پڑھ سکتا، بلکہ ساریہ کو بلانے کے لیے تجھے عمل کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس نے تجھے جو 2 لفظ بتائے ہیں انہیں پڑھ، وہ آ جائے گی۔ میں ملنگ کی بات سن کر دنگ اور حیران رہ گیا کہ جب وہ تو پھر بھی ساریہ تک کیوں نہیں پہنچ پاتا۔ میں نے کئی پہلوؤں پر سوچا، پھر اپنا دل مضبوط کر کے ساریہ کو بلانے کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ میں نے 1 بار 2 بار 3 بار ساریہ کو مخصوص طریقے سے بلایا، پھر مجھے محسوس ہوا کہ وہ آ رہی ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں اس وقت کن عذابوں میں مبتلا تھا، اور جہاں اس کی موت کھڑی تھی وہ دیوانہ وار میری طرف بڑھ رہی تھی۔ موت کی دستک سنتے ہوئے بھی وہ طوفانوں سے ٹکر لینے آ رہی تھی۔ میرے رگوں پے میں اس کی خوشبوؤں کا رس گھل رہا تھا، مگر ذہن پر افسردگی اور خوف مزید بڑھ گیا تھا۔ میری روح بدن کے در و بام سے بےتاب ہو کر جھانک رہی تھی۔ رواں رواں ساریہ کی مہک سے لرز رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ ساریہ جب آئے گی تو قیامت مچ جائے گی۔ ملنگ نے گرد و پیش ساریہ کے لیے پھندے قائم کیے ہوئے تھے۔ مجھے خطرہ تھا کہ ساریہ جو ہی سرزمین ابلیس میں داخل ہوگی، ملنگ اسے اپنی طاغوتی جال میں پکڑ لے گا۔ لیکن میرے بدن پر جو لرزہ طاری ہو رہا تھا، اس سے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ ساریہ میری رگوں میں رواں خون میں جذب ہو گئی ہے، شیطان کی طرح، جو انسان کی رگوں میں زہر کی طرح حلول کر جاتا ہے۔ انسان کے بدن میں کسی جن یا جن آزادی کے حلول کرنے کی کیفیت بڑی خوفناک ہوتی ہے۔ اگر تو یہ جن ایک عام انسان کے جسم میں داخل ہو جائے تو اس انسان کی طاقت کئی گنا بڑھ جاتی ہے، لیکن اس کا ذہن اس کے قابو میں نہیں رہتا۔ لیکن اگر یہ مہلوک کسی عامل یا مخفی علوم کے طالب علم کے بدن میں حلول کر جائے تو وہ عامل یا عامل نما انسان نہایت خطرناک ہو جاتا ہے۔ اس وقت تو مجھے ان باتوں کا علم نہیں تھا، بہت بعد میں مجھ پر یہ راز منکشف ہوئے تھے۔ کسی عامل کے اندر طاغوتی طاقت، شیطان یا پھر جن کے صلاحیت کر جانے سے وہ عامل اضافی قوتوں کا مالک بن جاتا ہے۔ وہ اس مہلوک کی بدنی اور ذہنی قوتوں کے ذریعے ایک ناقابل شکست قوت بن جاتا ہے۔ ساریہ میری توقع سے زیادہ ذہین ثابت ہوئی تھی۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ میں ملنگ کے عقوبت خانے میں اس کی شیطانی قوتوں کا شکار ہو چکا ہوں، لہٰذا اس نے اپنی مخفی قوتوں کے ذریعے اپنی آمد کو ملنگ پر آشکار نہیں ہونے دیا، اور نہایت رازداری کے ساتھ کوئی ہنگامہ کیے بغیر میری رگوں میں اتر گئی۔ صرف میری ذات ہی اس کی خوشبوؤں کے بانک پن سے مسحور ہوئی تھی۔ ملنگ بے تاب و بے قرار ہو کر میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے وحشت اور خون ٹپک رہا تھا، اور وہ جنونی انداز میں اپنی جٹاؤں کو کھینچ رہا تھا۔ ساریہ نے نہایت نرم انداز میں میرے ذہن پر دستک دی اور بولی، ملنگ ابھی میری آمد سے بے خبر ہے، یہ زیادہ دیر تک انتظار نہیں کرے گا اور بے قرار ہو کر تجھ پر ٹوٹ پڑے گا۔ تم اس پر میری آمد ظاہر نہ کرنا، کیونکہ جو ہی میں نے اپنی طاقتوں کو تمہارے اندر انڈیل دیا تو ملنگ میری بو کو پکڑ لے گا۔ تم حوصلہ نہ ہارنا۔ ملنگ فرزندانی ابلیس کا لاڈلا ہے، اس کے پاس بے پناہ طاقتی طاقتیں ہیں، اسے کمزور بھی خیال نہ کرنا۔ میں کچھ بولنے ہی لگا تھا کہ ساریہ نے سازش کی، خبردار مجھ سے کچھ نہ بولنا، تم جو کچھ کہنا چاہتے ہو اپنے ذہن میں اس بات کا خیال پیدا کرو، میں جان جاؤں گی کہ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو۔ میں ساریہ کی بات سن کر الجھ گیا۔ پہلے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئی کہ میں سوچنے کے انداز میں کیسے بات کروں، پھر میرے ذہن کی کوئی گرہ جیسے کھل گئی اور میرے اندر خیال پیدا ہوا، ساریہ اگر ملنگ کے پاس طاغوتی طاقتیں زیادہ ہیں تو تم ہاما کو کیوں نہیں بلا لیتی؟ نہیں، بالکل نہیں،
بابا کا نام بھی مت لینا، میں نہیں چاہتی کہ انہیں معلوم ہو جائے کہ میں زندہ ہوں۔ بابا میرے مرنے پر رو پیٹ کر صبر کر چکے ہیں، میں اب نئی زندگی جینا چاہتی ہوں، وہ زندگی جس کے خواب میں نے دیکھے ہیں۔ میں اب تمہارے ساتھ ساری زندگی گزاروں گی۔ ساریہ، یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، ہمیں فی الحال یہ سوچنا چاہیے کہ اس پاپی کی ہم کیسے نکل پائیں گے۔ تم نے ابھی تک ساریہ کو بلایا نہیں ہے۔ اس استثناء میں ملنگ مجھ پر پھٹ پڑا۔ تم کن سوچوں میں پڑے ہوئے ہو؟ تم اسے بلانے کے لیے عمل کیوں نہیں پڑ رہے؟ وہ میرے قریب آیا اور اپنی زہر خند آنکھیں میرے نظروں میں پیوست کر کے بولا، میں تیرا کلیجہ چبا جاؤں گا، جلدی سے اسے پکارو۔ میں ہڑبڑا گیا تو ساریہ نے مجھے سمجھایا، نہیں، بالکل نہیں ڈرنا، بس تم حوصلہ رکھو اور دیکھو اب میں کیا کرتی ہوں۔ بس یہ بات یاد رکھو، جو میں کہوں وہ کرتے جاؤ۔ یہ کہتے ہی ساریہ نے انگڑائی لی اور اپنے سمٹے ہوئے وجود کو میرے اندر کھولنے لگی۔ یکا یک ملنگ حزیانی انداز میں چلایا، آ گئی، میری ساریہ آ گئی۔ وہ چاروں طرف اس کی بو سونگھنے کے لیے چکرانے لگا اور والہان انداز میں چلایا، اور پڑھو، عمل تیز پڑھو۔ ساریہ پہلی بار کھلکھلا کر ہنسی تو میری پور پور پر مستی چھا گئی اور میری حالت اس خمار زدہ انسان جیسی ہو گئی جو نشے میں ڈوب گیا ہوتا ہے۔ یوں ہی چند لمحے گزر گئے اور پھر ملنگ نے ساریہ کی بو کو پکڑ لیا۔ اس کا جنون اور ہذیان غضب میں بدل گیا اور چیخ کر بولا، ساریہ باہر آ جاؤ، تو نے اس کے بدن میں داخل ہو کر میرا اپمان کیا ہے، باہر نکلو، جلدی کرو، اس کمزور شخص کا بدن تیرے رہنے کی جگہ نہیں ہے، جلدی سے باہر آ جاؤ ورنہ میں اسے جلا کر راکھ کر دوں گا۔ یہ کہتے ہی ملنگ نے غضب کے عالم میں پاؤں زمین پر مارا تو قید خانے کے در و دیوار کانپ اٹھے۔ اسے غضبناک ہونے دو میرے ہمدم، ساریہ نے کہا، اسے طیش میں آنے دو۔ یاد رکھو، جب بھی کوئی عمل طیش میں آ کر کوئی عمل کرتا ہے تو بے دھیانی میں کوئی راستہ چھوڑ دیتا ہے جس کے ذریعے اس پر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ ملنگ بے تحاشا غضبناک ہو رہا تھا، میرے اندر بھی علوم کا آتش فشاں کروٹیں بدل رہا تھا۔ پھر اچانک ہی ملنگ نے اپنے دونوں ہاتھ میری طرف بڑھائے جو اژدہے کی طرح لہراتے اور پھنکارتے ہوئے میرے گرد لپٹ گئے اور میں ایک جھٹکے کے ساتھ ملنگ کے سینے سے جا لگا۔ اسی لمحے ساریہ نے اپنی طاقتوں کو میرے بدن میں آزاد کر دیا اور میں کسی بکھرے ہوئے آتش فشاں کی طرح بے تاب کروٹوں سے ملنگ کے سینے پر پھیل گیا اور ایسی فلک و عرض کو لرزا دینے والی چیخ مار کر اس کے بازوؤں سے آزاد ہوا کہ اس کا حلقہ تارے عنکبوت کی طرح ٹوٹ گیا اور ملنگ زوردار جھٹکے سے اس طرح پیچھے گرا جس طرح بفرا ہوا طغیانی والا پانی بند توڑ کر اور راستے کی ہر رکاوٹ کو پرے دھکیل دیتا ہے۔ ملنگ بڑے زوردار انداز میں کلابازیاں کھاتا ہوا پچھلی دیوار سے جا ٹکرایا، لیکن دوسرے ہی لمحے دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ساریہ بولی، اب یہ شیطانی قوتوں کو پکارے گا، اس سے قبل کہ ان قوتوں کو بلائے تم پتھر اٹھا کر اس کے سر پر دے مارو۔ میرے قریب ایک بھاری بھرکم پتھر پڑا تھا، میں اسے اٹھانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، بلکہ اس پتھر کو کم و بیش 10 آدمی بمشکل ہلا سکتے ہوں گے، لیکن میرے اندر ساریہ کی قوتیں حلول کر چکی تھیں۔ میں نے بلا جھجک پتھر اٹھایا اور چشم زدن میں ملنگ کی طرف پھینک دیا۔ ملنگ نے بھی فوراً حرکت کی اور جھٹ سے علم پڑھ کر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور پتھر کو اس قدر زور سے مکہ مارا کہ وہ کرچی کرچی ہو کر فضا میں بکھر گیا۔ اسی لمحے ساریہ بولی، دیکھنا اب یہ پاپی لالا جیون پر حملہ نہ کرتے۔ لیکن ملنگ نے لالا جیون پر حملہ کرنے کی بجائے مجھ پر یلغار مرکوز رکھی۔ اس بار اس نے طاغوتی عمل سے آگ سلگائی اور دہکتے ہوئے کوئلے زمین پر بچھا دیے۔ میں ایک دم پیچھے ہٹا اور جا کر دیوار سے لگ گیا۔ ساریہ اس لمحے مجھے خود پیچھے لائی تھی۔ وہ بولی، یہ پاپی میری توقع سے زیادہ تیز ہے۔ یہ کہہ کر ساریہ نے مجھے کہا کہ میں تمہیں ایک عمل بتاتی ہوں، یہ پڑھ کر دہکتے ہوئے کوئلے پر پھونک مارو۔ اس نے مجھے عمل بتایا، میں نے پڑھ کر کوئلوں پر پھونک ماری، لیکن ایک عجیب صورتحال پیدا ہو گئی اور ساریہ نے میرے اندر زوردار چیخ ماری۔ میرا پورا بدن کھٹک کر رہ گیا۔ ساریہ کو توقع تھی کہ اس پھونک کے عمل سے دہکتے ہوئے کوئلے بجھ جائیں گے، لیکن پھونک مارتے ہی کوئلے بجھنے کی بجائے بھڑک اٹھے اور آگ یکا یک اتنی تیز اور بلند ہو گئی کہ مجھے اس میں سے دوسری طرف کوئی شے نظر نہیں آئی۔ لالا جیون، میں چیخ کر بولا، لیکن مجھے اس کی آواز سنائی نہ دی۔ ساریہ نے سسکی بھری اور بولی، ہاں، تیرا لالا جیون راکھ ہو گیا۔ آگ تیز ہو رہی تھی اور اس کے شعلے اب مجھ پر چھپٹ رہے تھے۔ ساریہ، آگ مجھے جلا دے گی، میں چیخا۔ میں جانتی ہوں میرے ہمدم، وہ اچانک ہی بڑے تحمل سے بولی، ملنگ کی اس آگ سے میرا بدن بھی تپ رہا ہے، اس لیے اب ذرا سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا۔ اسی اثناء میں مجھے آگ کے اندر ایک ہیولا ابھرتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ بلا شبہ ملنگ ہی تھا جو انگڑائیاں لیتا ہوا آگ پر چلتا میری طرف بڑھ رہا تھا۔ ساریہ بولی، پاپی آ رہا ہے۔ ساریہ، یہ آگ میں کیسے زندہ ہے؟ میں نے حیرت سے کہا، اس سے پہلے بھی میں اسے آگ میں اس طرح دیکھ چکا ہوں۔ یہ آتشی علوم کا پروردہ ہے میرے ہمدم، وہ بولی، آگ اس کی غذا ہے، یہ اس میں نہا کر جوان و توانا ہو جاتا ہے، آگ اس کے علوم کو تازہ کر دیتی ہے۔ پاپی اب پہلے سے زیادہ توانا ہو گیا ہے۔ اس بار میں نے محسوس کیا کہ ساریہ کے لہجے میں لرزش تھی۔ تمہیں خوف آ رہا ہے ساریہ؟ میں نے پوچھا۔ مجھے اپنی نہیں تمہاری فکر ہے، وہ بولی۔ ساریہ، تم میری فکر نہ کرو، میں اب بھی تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ حامہ کو بلا لو۔ میرے ہمدم، میں اپنے باپ کو نہیں بلاؤں گی، کاش تم علوم پر دسترس حاصل کر چکے ہوتے تو آج ہمیں یہ دن دیکھنا نہ پڑتا، وہ حسرت ناک لہجے میں بولی۔ یک یک میں نے کہا، ساریہ، میں ابھی پورا عمل تو نہیں بنا، لیکن مجھے جن علوم پر دسترس حاصل ہے، اگر میں انہیں استعمال کروں تو کیا اس غضب سے بچ سکتا ہوں؟
ساریہ کو ایک بار پہلے بھی میں موت کے منہ سے بچا چکا تھا۔ وہ بولی، میں جانتی ہوں کہ تم یہ کام کر سکتے ہو، لیکن اب دیر ہو چکی ہے۔ میرا عمل الٹا ہو گیا، اب اس عمل سے ہی یہ آگ بھڑکی ہے جو ملنگ کو جلانے کی بجائے اس کی غذا بن گئی ہے۔ تم مایوسی کی باتیں نہ کرو، میں اپنے علوم کو آزماتا ہوں اور تم میری مدد کرو، کیونکہ اس پاپی کی وجہ سے میرے علوم پر بندش لگ چکی ہے۔ میں حاضر ہوں، وہ بولی، تم باہر آ جاؤ اور میرے گرد حصار قائم کر دو۔ میں آ جاتی ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھو، جو ہی میں باہر آئی یہ آگ مجھے جلا ڈالے گی، کیونکہ دوسری بار جنم لینے کے بعد میں آگ کی حدت برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ آگ میری دشمن ہے، حالانکہ جنات و دیگر ارواح کو آگ سے تقویت ملتی ہے، لیکن میں اب آگ برداشت نہیں کر سکوں گی، کسی کمزور کیڑے مکوڑے کی طرح مر جاؤں گی۔ میں نے کہا، ساریہ اب زیادہ باتیں کرنے کا وقت نہیں رہا، ملنگ میرے سر پر پہنچ رہا ہے، تم اب دم سادے میرے اندر بیٹھی رہو۔ ملنگ واقعی آگ میں نہا کر جوان اور غضبناک ہو گیا تھا۔ اس کا بدن نارنجی شعلوں میں سونے کی مانند چمک رہا تھا اور چٹائیں یوں لہرا رہی تھی جیسے ہوا کے دوش پر پتے اور شاخیں لہراتی ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنا چوگا اتار دیا اور اس کا سنہرا بدن آگ کی لپٹوں میں مزید دہکنے لگا۔ آگ مجھ سے 1 فٹ کے فاصلے پر تھی اور موت بڑی تیزی سے دستک دے رہی تھی۔ میں نے ٹھنڈی اور پرسکون سانس لی اور اپنے حواس کو مجتمع کرنے لگا، پھر یکسوئی حاصل کرنے لگا۔ میں نے ایک مختصر عمل پڑھا اور اپنے اوپر پھونک ماری۔ خوش قسمتی سے عمل کارگر رہا، علوم کی بندشیں ٹوٹ گئی تھیں اور مجھے جو خدشہ لاحق ہوا تھا اب زائل ہو گیا تھا۔ میں نے ملنگ کی جانب دیکھا جو ہنوز آگ میں نہا رہا تھا اور ایک طرح سے ماحول سے لاپرواہ ہو گیا تھا، یا پھر یہ اس کی حد سے بڑھی ہوئی خود اعتمادی تھی کہ اس نے ہماری پرواہ نہیں کی۔ میں اس دوران مختصر جگہ پر حصار قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی آگ مجھ سے پرے ہٹ گئی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ایک زوردار عمل پڑھنے میں مگن ہو گیا۔ یہ عمل برسوں کا آزمودہ تھا۔ ساریہ کو جھٹ سے معلوم ہو گیا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اس کی خوشی و طمانینت سے میرے اندر فرحت کا احساس کھل گیا۔ میں جلدی جلدی عمل پڑھنے لگا اور پھر جب عمل پڑھ چکا تو ساریہ سے کہا، ساریہ اپنی قوتوں سمیت میرے حصار میں آ کر حاضر ہو جاؤ اور جب کہوں اس آگ پر پھونک مار دینا۔ ساریہ حصار میں یوں حاضر ہوئی کہ اسے میرے ساتھ جڑ کر کھڑا ہونا پڑا۔ اس کی خوشبوؤں سے میرا ذہن مہک اٹھا، لیکن یہ وقت اسے لطف اٹھانے کا نہیں تھا۔ میں نے ساریہ سے کہا، جو ہی میں پھونک ماروں تم ملنگ کی جانب منہ کر کے پھونک مار دو۔ میں نے پھونک ماری اور اس کے ساتھ ہی ساریہ نے بھی اس زور سے پھونک ماری کہ آنن فانن ہمارے گرد تیز اور سرد ہوائیں چلنے لگیں۔ ان کا دباؤ اور رخ ملنگ کی طرف ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ ملنگ عجیب انداز میں انگڑائی لے کر کسی چھلاوے کی مانند اپنی جگہ سے غائب ہو گیا تھا۔ ساریہ اسی دم چیخی، وہ بھاگا، اسے پکڑو۔ میں اسے اب پکڑ نہیں سکتا، میں نے لاچارگی ظاہر کی۔ مجھ میں ابھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کا پیچھا کر سکوں۔ ہاں مگر نہیں، تم اس کے پیچھے نہیں جاؤ گی۔ لیکن ساریہ بات پکڑ کر بولی، میں اس کا تعاقب کرتی ہوں۔ نہیں ساریہ، میں نے اس کی کلائی پکڑ لی، روئی کے گالوں کی طرح نرم و نازک کلائی۔ وجود لطیف میں ڈھلی جنزادی میری زوردار گرفت میں مچل گئی اور بولی، مجھے اس کا پیچھا کرنے دو، جب تک یہ زندہ رہے گا ہمارا پیچھا کرتا رہے گا۔ ساریہ، ہوش میں آؤ، کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ ملنگ کی طاقتوں نے تمہیں پریشان کر دیا تھا؟ میں تمہیں اس کے پیچھے نہیں جانے دوں گا، میں نے قدرے غصے میں کہا اور گرفت پہلے سے بھی زیادہ سخت کر دی تو وہ غضب کی ناری ایک دم پگھل گئی اور ہنس کر بولی، میری کلائی تو چھوڑ دو، اسے توڑ نہ دینا۔ حصار سے باہر آگ برفانی طوفان نے بجھا دی تھی، مگر حصار کے اندر میرا وجود سلگنے لگا۔ ساریہ کی آنکھیں عجیب سے خمار سے بھر گئی تھی۔ میں یکایک ہوش میں آ گیا اور کہیں دور سے لالا جیون کی سرگوشی ابھری۔ مجھے ایک عورت نے تباہ کر دیا اور مجھ سے میرے نورانی علوم کا لبادہ چھین لیا گیا۔ میں نے ساریہ کو پیچھے ہٹایا تو وہ منہ بسور کر بولی، کیا ہوا، مجھے دھکا کیوں دیا ہے؟ اس لیے کہ تم عورت بن گئی ہو۔ میں عورت کی فطرت سے آگاہ نہیں تھا، مگر ایک مرد ہونے کی حیثیت میں اس کے احساسات سے بخوبی آگاہ تھا۔ مگر مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ ایک جن زادی کسی آدمزاد عورت سے بھی کم نہیں ہوتی۔ وہ جب اپنے محبوب کے قریب ہوتی ہے تو نتائج سے بے پرواہ بھی ہو جاتی ہے۔ تم جانتی ہو کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں؟ میں نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ یہ کہہ کر میں حصار سے باہر آ گیا۔ ملنگ کا عقوبت خانہ جو آگ سے دہک رہا تھا، اب وہاں سردی بے تحاشا بڑھ گئی تھی۔ میں اس جانب دیکھنے لگا جہاں لالا جیون کھڑا تھا۔ قید خانے میں ہلکی ہلکی روشنی چاک رہی تھی۔ لالا جیون مجھے نظر نہ آیا۔ میرے دل کو یقین ہو گیا کہ وہ جل کر راکھ ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھ پر رکت طاری ہو گئی اور میں سسک کر بولا، ساریہ، کیا لالا مر گیا ہے؟ ساریہ نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور بولی، اللہ نے اسے اپنے پاس بلا لیا ہے، بیچارے نے بڑی مشکلات برداشت کی ہیں۔ میں تڑپ کر بولا، میں اس پاپی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا ساریہ۔ لالا جیون کی ہڈیاں بھی جل کر راکھ ہو گئی تھیں۔ میں نے اس کی راکھ کو کپڑے میں باندھ لیا اور پھر کچھ ہی دیر بعد ساریہ مجھے عقوبت خانے کا طلسم توڑ کر باہر لے آئی۔ میرے سامنے لکو دک صحرا پھیلا ہوا تھا اور سورج ہمارے سروں پر گرمی برسا رہا تھا۔ روشنی میں آتے ہی ساریہ ایک بار پھر میرے اندر ہلول کر گئی تو میری حالت ایک دم بگڑ گئی۔ مجھے زوردار ابکائی آئی اور لگا کہ کسی نے میرا دل اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا ہے۔ یہ دیکھ کر ساریہ میرے اندر گنگنائی تو میں اس کی شرارت سمجھ گیا۔ میں سخت انداز میں بولا، ساریہ، باہر نکل آؤ ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گا۔ مجھ پر لالا جیون کی موت کی سوگواری بھی تھی اور ملنگ کے زندہ بچ نکلنے کی جھنجھلاہٹ بھی۔
اور اوپر سے ساری متواتر غیر سنجیدہ ہو رہی تھی۔ وہ میری سرزنش کو خاطر میں نہ لائی اور میرے اندر گدگدی پیدا کرنے لگی جس سے میرا جی گھبرانے لگا۔ وہ آخر تھی تو جن آزادی اپنے طور پر شرارت کر رہی تھی اور اپنی محبوبیت کے ناز و انداز سے محظوظ ہو رہی تھی، لیکن میں تھا ایک آدم ذات جو اس کے آتشی وجود کو زیادہ دیر تک اپنے اندر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ مزید شرارتوں میں لگی رہتی تو مجھے ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا تھا۔ میں گھٹی گھٹی آواز میں بولا، ساریہ خدا کے لیے باہر آ جاؤ، میرا دل کٹ رہا ہے۔ برسوں بعد تو مجھے تمہارے بدن کے اندر مسکن بنانے کا موقع ملا ہے۔ میری روح تمہاری روح سے گل مل کر بے پناہ خوش ہو رہی ہے۔ وہ خوشی سے چہکنے لگی تو میں یک لخت نیچے گر گیا اور مجھ پر غشی طاری ہونے لگی۔ میری حالت دیکھ کر ساریہ ہوش میں آ گئی اور بولی، مجھے معاف کر دو میرے ہمدم، میں برسوں سے تمہاری چاہتوں کے گرداب میں غرق ہونا چاہ رہی تھی۔ آج جب تمہاری رگوں میں خون بن کر دوڑ رہی تھی تو خوشی سے اپنا آپ سنبھالے سے نہیں سنبھل رہا تھا۔ وہ آدمزاد عورت کے روپ میں حاضر ہو گئی۔ اس کے حد و حال خاکستری تھے، زلفیں دراز اور قامت کشیدہ تھی، نسوانیت کا مرقع نظر آ رہی تھی، لیکن میں ریت پر بے حس و حرکت پڑا اسے دیکھتا رہا۔ مجھ پر نکاحت طاری ہو گئی تھی۔ میں آہستہ سے بولا، ساریہ تمہاری دل لگی نے مجھے مار دی ہے، آئندہ ایسی غلطی ہرگز نہ کرنا۔ مجھے پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ ساریہ نے محسوس کیا اور جھٹ سے پانی بھرا ایک کوزہ لے آئی اور نیچے بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے پلانے لگی۔ کچھ دیر بعد میرے حواس مجتمع ہوئے تو میں نے لالا جیون کی راکھ ایک قبر کھود کر اس میں دفن کر دی اور کچھ دیر تک اس کے لیے دعا کرتا رہا۔ لالا جیون کی موت کا مجھے گہرا صدمہ ہوا تھا۔ اس ویرانے اور لاچاری کے عالم میں اس کا ساتھ میرے لیے غنیمت ہوتا، لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اگرچہ وہ اس وقت علوم کی بندش کے دور سے گزر رہا تھا، لیکن ریاضت اور گناہوں کا کفارہ ادا کر کے وہ دوبارہ قوتیں حاصل کر سکتا تھا، مگر تقدیر نے اسے کوئی مہلت نہ دی تھی۔ وہ بیچارہ بے بسی کی موت مر گیا۔ ساریہ کو کڑی دھوپ کے نیزے تنگ کر رہے تھے، ریت کے ذرے دھوپ کی حدت سے جل رہے تھے، بے تحاشا گرمی اور تپش کے باعث میرے پاؤں جل رہے تھے۔ ساریہ کی حالت بدتر ہو رہی تھی، اس کا آتشی بدن پسینے میں شرابور ہو رہا تھا، اس کے چہرے پر اذیت کے تاثرات ابھر رہے تھے۔ کچھ دیر پہلے اس کا تر و تازہ چہرہ میری نظروں میں گھوم گیا اور میں سوچنے لگا کہ جن آزادی کو اب کیا ہو رہا ہے۔ پھر مجھے سمجھ آ گئی۔ میں نے اسے کہا، ساریہ اب تم چلی جاؤ ورنہ دھوپ تجھے جلا ڈالے گی۔ وہ پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، میں جانا نہیں چاہتی، میں تیرے ساتھ ساتھ چلوں گی، مگر چھوڑو، تم کہہ چکی ہو کہ آگ تمہیں جلا ڈالتی ہے۔ یہ دھوپ تو جہنم کی آگ کا چھوٹا سا مظاہرہ ہے، اس لیے تم ابھی چلی جاؤ، شام ڈھلتے ہی آ جانا۔ میرے ہمراز، میرے ہمساز، وہ فکر مند لہجے میں بولی تو یوں لگا جیسے وہ برسوں کی بیمار ہو۔ یہاں چپے چپے پر تمہارے لیے جال پھیلا دیا گیا ہے۔ میں تمہیں تنہا چھوڑ کر اس لیے نہیں جانا چاہتی کہیں طاغوتی طاقتیں تمہیں مار نہ ڈالیں۔ زندگی اور موت میرے سنے رب کے اختیار میں ہے ساریہ، میں نے حوصلے کے ساتھ کہا۔ جس رب ذوالجلال نے آج تک شیطانی قوتوں سے میری زندگی کو محفوظ رکھا ہے، وہ اب بھی مجھے محفوظ و مامون فرمائے گا۔ لہٰذا تم میری فکر نہ کرو، اپنی زندگی جو تم نے بڑی مشکل سے حاصل کی ہے اس کی حفاظت کرو۔ اللہ تعالیٰ تیری حفاظت فرمائے، زندہ رہے تو آج پچھلے پہر دوبارہ ملیں گے۔ ساریہ نے غمناک، حسرتناک اور فسوسار نظروں سے مجھے یوں دیکھا جیسے اسے گمان ہو کہ اب کے بعد ہماری ملاقات کبھی نہ ہوگی۔ ساریہ، تم مایوس کیوں ہو جاتی ہو؟ تم اگر اس یقین کے ساتھ جاؤ گی تو انشاءاللہ ہماری ملاقات دوبارہ ہوگی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے روشن چہرے کے خد و حالہ بگڑ رہے تھے۔ میں نے جلدی سے کہا، ساریہ خدا کے لیے جلدی چلی جاؤ، ایسا نہ ہو کہ دھوپ کی شدت میں تمہارا یہ بدن پگھل گیا تو میرا حال خراب ہو جائے گا۔ میں تمہارا اصل روپ نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں جانتا ہوں تمہارا یہ دل فریب حسن اور روپ ایک بہکاوا ہے، اس کے باوجود مجھ سے تمہارا اصل روپ نہیں دیکھا جائے گا۔ اس جہنم زار نے اگر تم سے خاکی بدن چھین لیا تو ساری قیامت آ جائے گی۔ خدا کے لیے جلدی چلی جاؤ۔ اسی اثناء میں مجھے دور سے ریت کا ایک بگولا سا اٹھتا ہوا محسوس ہوا اور اسی لمحے ساریہ نے چیخ ماری۔ وہ چلائی، ہو میرے خدا، اسے شیطان کے پناہ سے محفوظ رکھنا۔ یہ کون آ رہا ہے؟ میں نے بگولے کی جانب دیکھا جو تیزی سے میری جانب بڑھ رہا تھا۔ ملنگ ہی لگتا ہے، ساریہ چیخی۔ خدا کے لیے تم میرا ہاتھ پکڑو، میں تجھے اس کی دست برد سے دور لے جاتی ہوں۔ ساریہ، تم اپنی جان بچاؤ کیونکہ تم کمزور ہو چکی ہو، میں اپنی حفاظت کر لوں گا۔ ساریہ نے میرے کہنے کے باوجود میری کلائی پکڑ لی۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے دہکتی ہوئی سلاخ میری کلائی پر رکھتی ہو۔ میں نے جھٹ سے کلائی کھینچی اور اسی لمحہ میری نظر ساریہ کے ہاتھوں پر پڑی جو ہاکی پیرہن سے آزاد ہو کر جن زادی کے اصل آتشی روپ میں ڈھل رہے تھے۔ اس کے سیاہ استخوانی اور ناخنوں سے تہی ہاتھ دے کر میری چیخ نکل گئی۔ غنیمت ہوا کہ میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا اور اسی لمحے وہ فضا میں غائب ہو گئی۔ جاتے جاتے مجھے اس کی حسرت ناک آہ سنائی دی جس میں بے بسی کی تڑپ نمایاں تھی۔ بگولا میرے قریب آ چکا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنے گرد حصار قائم کر لیا اور کچھ وظائف پڑھ کر اپنے آپ کو محفوظ کر لیا۔ بگولا حصار کی غیر مرئی دیواروں کے ساتھ ایک زوردار دھماکے سے آ ٹکرایا اور اسے چنگاریاں سی پھوٹ نکلی تھیں۔ یہ منظر بالکل ایسے ہی تھا جیسے لوہے آپس میں ٹکراتے ہیں تو ان سے چنگاریاں نکلتی ہیں۔ بگولے کا رنگ سیاہ تھا۔ اس نے تیزی سے حصار کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ حصار کے ارد گرد زلزلے سے آ رہے تھے لیکن شیطانی بگولا حصار کو ہلا بھی نہ سکا۔ اسی لمحے بگولے کے سیاہ غبار سے ملنگ نمودار ہوا۔ اس کے بال بگولے میں زہریلے سانپوں کی طرح لہرا رہے تھے۔ اس کا چہرہ غضب سے جھلس گیا تھا اور آنکھوں سے نفرت کا طوفان بہہ رہا تھا۔ وہ دھاڑا،
کب تک حصاروں کے قلعے باندھ کر مجھ سے بچتے رہو گے؟ میں تمہیں ایک روز تمہارے انہی قلعوں میں دفن کر دوں گا۔ ملنگ تو شیطان ہے، تیری قوت میں اتنی جان نہیں کہ تم میرے حصار کو توڑ سکے۔ شیطان کی ہر قوت کمزور ہوتی ہے ملنگ، اور تو اس کا غلام ہے۔ میرے اللہ نے چاہا تو ایک روز میں تیری موت کا سامان بن جاؤں گا۔ ملنگ حزیانی انداز میں چلایا، تو مجھے نہیں مار سکتا۔ اگر تو نے مجھے مار بھی دیا تو میں دوسرا جنم لے لوں گا، اور تیری موت تک تیرا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ کسی انسان کو دوسری زندگی نہیں ملتی ملنگ۔ میں نے کہا، تیرا عقیدہ جھوٹا ہے، شیطان تجھے بہکا چکا ہے۔ اس نے تیرے دل اور آنکھوں پر غفلت کی مہر لگا دی ہے۔ اس کی طاقت تارے عنکبوت سے بھی کمزور ہے ملنگ۔ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے اور شیطان کی غلامی کے جال کو توڑ کر باہر آ جا۔ خاموش ہو جا بدبخت انسان۔ تو مجھے اب بھی انسان کہہ رہا ہے؟ میں نے کب کا اپنے اندر کا انسان مار دیا ہے۔ تو اب کس انسان کی بات کر رہا ہے؟ اس انسان کی جسے شیطان کے آگے بے بس و مقہور بنا کر پھینک دیا گیا ہے۔ انسان کی حیثیت اس طاقت کے مقابلے میں ہے ہی کیا؟ انسان اپنی طاقت سے شیطانی قوتوں پر قادر آ سکتا ہے۔ انسان کائنات کی ہر شے مخلوق سے زیادہ طاقتور ہے۔ بس اگر اس کی کمزوری کی کوئی وجہ ہے تو وہ اس کی غفلت ہے۔ وہ اپنی لازوال طاقتوں کے راز تک نہیں پہنچ پاتا۔ مجھے نصیحتیں نہ کرو پاپی انسان۔ ملنگ چیخا اور غصے میں اپنے بال نوچنے لگا۔ اس نے جھٹکے سے اپنے بال اکھیڑے اور انہیں آگ لگا کر بگولے میں پھینک دیا۔ اس کے ساتھ ہی بگولے میں سانپوں کی پھنکاریں سنائی دینے لگی۔ وہ کہا مار کر بولا، کیا ایک انسان اپنے علم کے زور پر یہ کام کر سکتا ہے؟ انسان ہرگز یہ کام نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ شبہے اور طلسمات سب شیطان کے کھیل ہیں، یہ بہکاوے ہیں۔ اگر میں چاہوں تو تیرے ان سانپوں کو تیرا دشمن بنا سکتا ہوں۔ یوں ہی کافی دیر گزر گئی تو میں نے محسوس کیا کہ ملنگ مجھے اپنی باتوں میں لگا کر مجھے جذباتی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ شیطان کا چیلا تھا اور مکر و فریب اس کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں حصار میں رہ کر کوئی ایسی حرکت کروں جس کے بعد میرا حصار کمزور ہو جائے اور وہ مجھ پر اپنا غضب ٹھاتا۔ میں جو ہی اس کے مقصد سے آگاہ ہوا، میں نے ایک زوردار حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے ایک عمل پڑا، پھر نیچے سے ریت اٹھائی اور اسے آسمان کی طرف اچھال دیا۔ آنن فانن ریت بگولے کے اوپر طوفان بن کر برسی۔ ملنگ نے دیکھا کہ میں اس پر جوابی حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہوں تو مصلحتاً ایک بار پھر غائب ہو گیا۔ البتہ میں کافی دیر تک حصار میں ہی بیٹھا رہا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ میں حصار میں کتنی دیر تک بیٹھا رہ سکتا تھا۔ میں جو وظیفہ پڑھنا چاہ رہا تھا اس کے لیے مجھے 6 گھنٹے تک دم ساتھ کر ایک ہی جگہ چوکی لگانا تھی۔ چوکی لگانے کے لیے اور پڑھائی کے لیے کچھ سامان کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ میری زندگی کا ایک عجیب و غریب تجربہ تھا۔ اس سے قبل میں نے اس طرح چوکی نہیں لگائی تھی۔ چوکی اس عمل کو کہا جاتا ہے جس میں کوئی عمل وظیفہ یا چلا کرنے کے لیے ایک مخصوص وقت میں کسی خاص جگہ پر بیٹھتا ہے۔ میں نے خدا کا نام لیا اور مجھے جو وظائف آتے تھے انہی سے کام لینے کا فیصلہ کیا۔ میں حصار سے باہر نہیں نکلنا چاہتا تھا۔ میں نے ضروری اہتمام اسی حصار میں بیٹھ کے کر لیا اور دنیا مافیا سے تعلق ہو کر چوکی لگانے لگا۔ شروع میں مجھے طاغوتی محلوق نے بہت تنگ کیا اور میری ہر بار یکسوئی کو متاثر کرنے کے لیے ڈراوے اور بہکاوے دیتی رہی، لیکن میں نے ایک بار بھی آنکھیں نہیں کھولیں اور اپنے کام میں مستغرق رہا۔ یوں ہی گھنٹوں بیت گئے اور میرا چلا پورا ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اپنے اندر توانائی اور اعتماد کی شورش محسوس ہوئی اور میں نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ گرمی کم ہو چکی تھی اور سورج اندھیروں میں اتر رہا تھا۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور حصار سے باہر آ گیا۔ دور دور تک کسی آبادی کے نشان دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ سورج غروب ہونے میں بھی کافی وقت تھا۔ میں نے سوچا کچھ دیر آرام کر لیا جائے، اس دوران ساریہ بھی آ جائے گی۔ اس نے کہا تھا وہ شام ہوتے ہی لوٹ آئے گی۔ آرام کرنے کے لیے مجھے کوئی درخت دکھائی نہ دیا۔ مجھے تھکاوٹ اور بھوک بھی اب تنگ کرنے لگی تھی اور پیاس بھی اود آئی تھی۔ میرے چاروں طرف موت کا صحرا پھیلا ہوا تھا اور مجھے آرام اور بھوک کی خاطر کوئی سہارا بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ طاغوتی صحراؤں کی دنیا سے آشنا ہو چکا تھا۔ مجھے کوئی امید نہیں تھی۔ بالآخر میں نے طے کیا کہ مجھے ریت پر بیٹھ کر ہی آرام کر لینا چاہیے۔ میرے پاس چادر تھی۔ میں نے چادر نیچے بچھائی، اس پر بیٹھ گیا۔ مجھے خیال آیا کہ لالا جیون کی قبر کے پاس بیٹھ کر آرام کرنا چاہیے تاکہ اس کی روح کے احسال کے لیے دعا بھی کر سکوں۔ یہ سوچ کر میں نے اس طرف نظر دوڑائی تو یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا کہ جس جگہ میں نے قبر کھودی تھی وہ جگہ کھلی پڑی ہے۔ میں تیزی سے اس طرف گیا اور یہ دیکھ کر حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ پوٹلی غائب ہو چکی تھی جس میں لالا جیون کی راکھ باندھ کر دفن کی تھی۔ میرے بدن میں سنسناہٹ سی دوڑنے لگی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ اگر اس وقت میرے پاس علوم کی زیادہ طاقت ہوتی تو میں اپنے کسی موکل کو طلب کر کے یہ پوچھ سکتا تھا، مگر ابھی مجھے موکل کے حاضرات پر قدرت حاصل نہیں تھی۔ میں ایسی شش و پنج میں مبتلا ہو کر بیٹھا رہا۔ شام کے پردے بڑھ رہے تھے اور آسمان کی روشنیاں بجھ رہی تھیں۔ موسم میں قدرے ٹھنڈک کا احساس کھلنے لگا۔ مجھے اب ساریہ کا انتظار تھا۔ ایک آدھ گھنٹے بعد ساریہ آ گئی۔ اس کا حسن و روپ دوبارہ جوان ہو گیا تھا، چہرے سے شادابی چھلک رہی تھی، لیکن مجھے غمزدہ دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ میں نے اسے اپنی پریشانی کا سبب بتایا تو وہ چلائی، ملنگ کی شرارت ہے۔ ملنگ، لیکن وہ راکھ کا کیا کرے گا؟ میں نے پوچھا۔ تم نہیں جانتے کہ انسانی راکھ کس کام آتی ہے؟ ساریہ نے عجیب تاثر سے کہا۔ میرے ذہن کو جھٹکا لگا۔ نہیں، میں وجہ جان گیا تھا۔ ہاں، وہ اس مقصد کے لیے راکھ لے گیا، ساریہ بولی۔
میرے اللہ میری مدد فرما اور مجھے اس شیطان صفت انسان کو مارنے کی ہمت و وسیلہ عطا فرما۔ میں نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے۔ عملیات کی گھنونی دنیا میں انسانی رگ بہت سے شیطانی کاموں اور چلوں میں استعمال ہوتی ہے۔ اسے مسان بنائے جاتے ہیں۔ مسان وہ عمل کہلاتا ہے جس میں انسانی راکھ پر شیطانی عمل کر کے جب کسی کو کھلا دیا جاتا ہے تو انسان راکھ کے جادوئی زہر کا شکار ہو کر اس بیماری میں مبتلا ہو کر مر جاتا ہے جس میں وہ راکھ والا انسان مبتلا ہو کر مرا ہوتا ہے۔ ہندو پاک میں ہی نہیں، پوری دنیا میں جہاں جہاں شیطانی کالے علوم کی دنیا بات ہے وہاں مسان تیار کرنے کا عمل ہوتا ہے۔ میں نے یہ سن رکھا تھا کہ سندھ میں مقیم کالے عمل اس کام میں بےحد ماہر ہیں اور انسانی راکھ حاصل کرنے کے لیے وہ ہندوؤں کی خدمات حاصل کرتے ہیں۔ میں جب بابا لالی سے ملنے کے لیے حیدرآباد گیا تھا تو اس وقت یہ بات بھی میرے پیش نظر تھی۔ میری خواہش تھی کہ میں اس شیطانی کام کے خلاف جہاد کروں، لیکن مجھے پے در پہ حادثات نے اتنا بے بس کر دیا تھا کہ میں ابھی تک مدافعانہ زندگی گزار رہا تھا۔ ساریہ میرے پاس آئی تو میں نے اس کے سامنے اس بات کا عہد کیا اور اسے عہد لیا کہ ہم دونوں ایسے شیطان کے اعلیٰ انسانوں کے خلاف جہاد کریں گے جو انسانیت کی تحقیر کر رہے ہیں۔ میں ساریہ کی رہنمائی میں چل پڑا۔ اندھیرا ہر سو پھیل گیا۔ یہ اندھیری راتوں کے دن تھے۔ ساریہ مثل قندیل بن کر میرے ساتھ چل رہی تھی۔ ایک جگہ رکے تو ساریہ میرے لیے کھانے پینے کا سامان لے آئی۔ میں نے ضرورت کے مطابق کھایا اور ہاتھ کھینچ لیا۔ ساریہ نے پوچھا، کھانے سے ہاتھ کیوں روک لیا ہے؟ میں نے کہا، بس بھوک کے مطابق کھا لیا۔ میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ میں چلا کاٹ چکا ہوں۔ چلا کاٹنے والے پر لازم ہوتا ہے کہ وہ پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائے، صرف بھوک مٹانے پر ہی اکتفا کرے۔ میں ساریہ پر اپنی مخفی قوتوں کو زیادہ آشکار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس میں بھی ایک مصلحت تھی۔ ہم نے دوبارہ سفر شروع کرنا چاہا تو مجھے بےحد تھکاوٹ محسوس ہوئی۔ ساریہ نے مجھے کہا، اگر تم میرا ہاتھ تھام لو تو میں تمہیں صحرا کے پار پہنچا سکتی ہوں، اور اگر چاہو تو تمہیں لاہور میں تمہارے گھر پہنچا سکتی ہوں۔ ساریہ کی پیشکش بری نہیں تھی۔ میں جانتا تھا کہ ساریہ مجھے اپنے آنچل میں چھپا کر کہیں بھی لے جا سکتی ہے، لیکن اب میرے ارادے بدل گئے تھے۔ مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں رہی تھی۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ جب تک ملنگ اور اس جیسے شیطانوں سے سندھ کی سرزمین کو پاک نہیں کر دوں گا یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ لہٰذا میں نے ساریہ کی پیشکش کو رد کر دیا اور کہا، ساریہ، مجھے ملنگ کو تلاش کرنا ہے، اس لیے میں اسے یہاں ڈھونڈتا ہوا مسافتیں طے کروں گا۔ ساریہ میرے عزائم جان گئی۔ وہ مجھ سے باتیں کرتی رہی اور اس دوران ہمارا سفر جاری رہا۔ تھکے بدن اور نڈھال قدموں میں اس وقت توانائی محسوس ہونے لگی جب ساریہ نے مجھے اپنی باتوں کے سحر میں جکڑا کے مسافتوں کا ہوش رہا نہ وقت کے سرکنے کا۔ بس مجھے اتنا یاد ہے کہ میں اس کی دلنشی باتوں میں گم ہو کر بہت دور نکل آیا تھا۔ اس دوران ہمیں کسی قسم کی شیطانی مہلوک نے تنگ نہ کیا۔ ایک ٹیلا عبور کرتے ہی مجھے دور ٹمٹماتی روشنیاں دکھائی تھیں۔ ساریہ نے بتایا کہ یہ اس علاقے کے وڈیرے میر بخش چانڈیوں کی حویلی کی روشنیاں۔ حویلی صحرا کے اختتام پر تھی۔ اس کے گرد ڈیرے کی فصلیں اور کھجور کے باغات تھے۔ باغات سے آگے جنگل شروع ہو جاتا تھا۔ یہ جنگل گھنا اور خوفناک تھا اور اس میں ڈاکو کی پناہ گاہیں تھیں۔ جنگل سرحد کے اس پار تک پہنچا ہوا تھا۔ ساریہ نے مجھے کہا، میر بخش چانڈیو بےحد ظالم انسان ہے، البتہ عاملوں اور پنڈتوں کی بے پناہ عزت کرتا ہے۔ ساریہ نے مجھے اس کے بارے میں بہت سی باتیں بتائیں۔ ساریہ، میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے۔ میں نے کہا، میں اگر میر بخش چانڈیو کی حویلی میں پناہ حاصل کر لوں تو یہاں رہ کر شیطانی قوتوں کے مقابلے کی تیاری کر سکتا ہوں۔ ملنگ اور اس جیسے بہت سے پاپی بھی اس حویلی میں آتے ہیں۔ ساریہ نے انکشاف کیا، وڈیرا شیطانی لذتوں کا رسیہ ہے، اس لیے وہ گھنونے اور مکروہ کام کرنے والے عاملوں کو اپنے ہاں بلا کر ان کی دعوتیں کرتا ہے۔ تمہارا وہاں رہنا خطرناک ہوگا۔ خطرات اب میرے لیے نئی بات نہیں ہے۔ میں فی الحال میر بخش چانڈیو کی حویلی میں ہی قیام کروں گا۔ میں نے بہت کچھ سوچ لیا تھا کہ مجھے آئندہ کیا کرنا ہے۔ ساریہ نے میری بات مان لی اور میرے ساتھ حویلی کی جانب بڑھنے لگی۔ ہم حویلی سے آدھ میل کے فاصلے پر ہوں گے کہ یکایک بہت سے کتے بھونکتے ہوئے ہماری طرف بڑھنے لگے۔ ساریہ بولی، کتوں نے میری بو سونگھ لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتوں کے علاوہ اور بہت سے جانوروں کو مخفی اور ہوائی محلوں کو دیکھنے کی صلاحیت دی ہے۔ کتے بھونکتے ہوئے ہماری طرف بڑھ رہے تھے اور ساریہ بے چین اور بے قرار ہو رہی تھی۔ کہنے لگی، کتوں کے اس طرح بھونکنے سے وڈیرے کے ملازم بندوقیں کلہاڑیاں اٹھا کر آ جائیں گے، ان سے میں نپٹ لوں گا۔ فی الحال تم مجھے ان کتوں کے عذاب سے بچاؤ۔ یہ تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ میں چلی جاؤں، لیکن اب کتے تمہیں بھی دیکھ چکے ہیں، لہٰذا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ درجن بھر ہوخار کتے میری طرف بڑھے تو ساریہ نے نہ جانے کیا عمل کیا کہ کتے ایک دم زمین پر لوٹ پوٹ ہو گئے اور ماہی بیاب کی طرح تڑپنے لگے۔ کیا کر دیا تو نے؟ میں نے ساریہ سے پوچھا۔ اگر انہیں نہ مارتی تو تمہیں کھا جاتے، لیکن اب اس کا مالک مجھے کچھ پوچھے بغیر ہی مار ڈالے گا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، تم نے بلا وجہ میرا کھیل بگاڑ دیا۔ تم کیا سمجھتے ہو اگر کتے تم پر حملہ کرتے تو تم بچ جاتے؟ ہاں، میرے پاس ایک خاص تدبیر ہے کہ کتوں کے کاٹے سے محفوظ رہ سکتا ہوں۔ میں نے اسے بتایا تو وہ بولی، چلو پھر کبھی اس عمل کو آزما لینا۔ کتے بے بسی سے تڑپ تڑپ کر مر گئے اور اس کے ساتھ ہی اندھیرے میں بہت سی روشنیاں ہماری طرف بڑھتی ہوئی دکھائی دی۔ یہ حویلی کے محافظ تھے جو شور مچاتے ہوئے آ رہے تھے اور میں ہر طرح کی صورتحال سے نپٹنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ڈیرے کے محافظ جب ہمارے پاس پہنچے تو ساریہ نظروں سے غائب ہو گئی۔ انہوں نے اپنے کتوں کو مردہ حالت میں دیکھا تو وہ خود بابلے ہو گئے اور مجھے لاٹھیوں اور بندوقوں کے حصار میں لے کر چلانے لگے۔
उन्हें कुत्तों के मरने का दुख था। उनमें से एक लंबा तड़ंगा और भारी भरकम मूछों वाला उनमें से एक लंबा तड़ंगा और भारी भरकम मूछों और जिस्म वाला मुहाफिज जो इनका सरदार दिखाई देता था आगे बढ़ा और किसी जख्मी भैंसे की तरह डकराता हुआ बोला, तुमने वडेरा साईं के कुत्तों को मारकर अच्छा नहीं किया। मैंने उन्हें नहीं मारा, मैंने कहा। तो फिर और किसने मारा है? कोई जिन उन्हें मार गया? वो चारों तरफ नजरें दौड़ाकर मुझे घूरने लगा। शायद किसी जिन ने उन्हें मारा हो, लेकिन ये सच है कि मैंने वडेरे के कुत्तों को हाथ भी नहीं लगाया। तो फिर ये कैसे मर गए हैं? वह मुर्दा कुत्तों को देखकर बोला, तूने इन्हें कुछ खिला दिया होगा। लेकिन मैं उन्हें बराबर इनकार करता रहा। मैंने उन्हें बताया कि मैं लाहौर से आया था मगर अपनी मंजिल भूल कर इधर आ निकला हूँ। उसने मेरी बात सुनकर कहकहा लगाया। उन्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने देख लिया कि वो मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे और उनके अज़ाइम भी खतरनाक थे। उन्होंने फिर अचानक मुझे लाठियों से मारना शुरू कर दिया। उसी लम्हा मुझे सारिया की झलक भी दिखाई दी। वो उनके अकब में हुहार दरिंदे की तरह उन्हें देख रही थी। मैंने इशारे से उसे समझा दिया कि वो अपना आप जाहिर न करे और ना ही इन्हें मारे। मैं जिस्मानी तौर पर उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। 2-3 लाठियां खाते ही मेरा बदन टूट फूट गया, मेरी आंखों तले अंधेरा छा गया। अलबत्ता मेरा एक एहसास जाग रहा था कि उन्होंने बड़ी बेदर्दी के साथ मुझे घसीटते हुए हवेली पहुंचा दिया था और फिर मुझे एक हुकूमत खाने में फेंक दिया गया। जाते जाते उनमें से किसी ने कहा था, सुबह वडेरा साईं जागे तो इसे पेश करेंगे। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था और बदन दुख रहा था। मुझे जिस हुकूमत खाने में फेंका गया वहां से जानवरों की गंदगी की बू आ रही थी। लगता था यहाँ घोड़े और भैंसें बांधी जाती हैं। मेरी तबीयत बेहद खराब हो रही थी और रात के कुछ ही पहर में मेरी आंख 2 तरह की बातों से खुल गई। उस वक्त मुझे एक एहसास ये हुआ कि कोई नर्म और नाजुक और बादलों जैसा वजूद मेरे बदन पर सियाल उंडेल कर मालिश कर रहा है, और दूसरा शोर जानवरों का था जो यकायक चिंगाड़ने लगे थे और उन्होंने उधम बर्पा कर दिया। उनके भागने से हुकूमत खाने के दरो दीवार पर लर्जा तारी हो गया। मुझे अचानक खदशा हुआ कि कहीं बिफरे हुए जानवर इस तरफ ना आ जाएं। मैं इस बात पर भी हैरान था कि जानवरों को यकायक क्या हो गया है। मुझे इस दौरान होश आ गया था और इसके साथ ही उस वजूद मावराई का भी एहसास जाता रहा। उस लम्हे एक और हैरत अंगेज बात हुई कि जो ही मुझे महसूस हुआ कि वो मावराई वजूद गायब हो गया, जानवरों का उधम भी थम गया। अलबत्ता कुछ भैंसों और घोड़ों के हाँफने की आवाज़ें अब भी आ रही थी। मुझे इस अफरा तफरी को समझने में देर नहीं लगी। मैं जान गया कि यह सारिया थी या कोई और जिन्नाती वजूद था जिसको उन जानवरों ने देख लिया था और उनकी जान पर बन आई थी। अल्लाह ताला ने जानवरों को यह खसूसियत दी हुई है कि वो मावराई महलूक को देख सकते हैं। खास तौर पर कुत्ता बिल्ली ऐसे जानवर हैं जो इस महलूक को देखते ही शोर मचाने लगते हैं। अलबत्ता दूसरे जानवरों में भी इस महलूक को देखने की कुव्वत है। परिंदों में उल्लू वाहिद जानदार है जो जिन्नात की बस्तियों में रहता है और उनकी दुनियाओं को देखता है। उस परिंदे में बेशुमार इबलीसी हवास हैं। काले आमल इस वजह से उल्लू को अमलियात के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये परिंदा इंतहाई अय्यार होता है। रात को इसे दिखाई देता है मगर सुबह के वक्त ये भी जिन्नात और अरवाह खबीसा की तरह सोया पड़ा रहता है। उसे सूरज की रोशनी में कुछ दिखाई नहीं देता, गोया उजाला उनके लिए तारीकी और अंधेरे उनके लिए रोशनी होते हैं। ये सब अल्लाह की कुदरत है कि उसने अपनी महलूक को अपनी कुदरत दिखाने के लिए किसी के लिए जहर को तरियाक बना दिया और किसी के लिए उसे जहर ही बनाए रखा। किसी को वो अंधेरों में रास्ते दिखाता है और किसी को वो रोशनियों में भटका देता है। ये सब उसकी कुदरत की निशानियां हैं। बेशक गुमराह लोग इन निशानियों को नहीं जान पाते। अल्लाह ताला ने जानवरों और परिंदों को अपनी कायनात के बहुत से राजों से आगाह फरमाया है, मगर इंसान इन राजों को पाने की जस्तजू नहीं करता। हालांकि इन जानवरों, परिंदों, हशरातुल अर्ज़ के पास जितने भी हवास और सलाहियतें हैं, इंसान उन पर कादिर है। उसके पास भी कायनात की तमाम महलूक की सी खसूसियात है, मगर ये सब मख्फी हैं, उन पर ताले लगे हैं, उनकी चाबियां हुसूल इल्म से बंधी हैं। इंसान कुदरत के जिस राज को पाने की तमन्ना करे, अगर वो इस राज से मंसूब इल्म पर कुदरत हासिल करे तो वो राज उस पर उया हो जाता है। इसकी एक मिसाल ऐसे भी दी जा सकती है कि एटम बॉम्ब बनाने वाला मेडिकल या नफ्सियात की तालीम हासिल करके एटम के जर्रे को चीर नहीं सकता। उसकी तलाश मंजिल का रास्ता एटमी साइंस में मुस्मर है, और बिल्कुल जिस तरह एक एटमी साइंसदान या फ़लसफ़े का डॉक्टर बदनी साइंस यानी मेडिकल के शोबे की गहराइयों पर दस्तरस नहीं पा सकता, बिल्कुल इसी तरह यही मिसालें इन उलूम की अफादियत को तस्लीम कराती हैं। कायनात में बिखरी महलूकात और राज़ों को पाने के लिए हर एक के लिए अलग अलग उलूम है। उलूम मख्फी भी एक ऐसा इल्म है जो इंसानी अकल से मावरा इल्म रूहानियत और इंसान की असल मेराज तक पहुँचाता है। मुझ पर जब पूरे सरा दुनियाओं के राज मुनकशफ होने शुरू हुए तो मैं अक्सर उन जानवरों और परिंदों को देखकर खुश हुआ करता और उनकी हरकत का बहुत जायजा लिया करता था जब वो जिन्नात और अवाही खबीसा को देखकर परेशान हुआ करते थे। अकूबत खाने का अंधेरा छट रहा था और जिंदगी मामूल पर आ रही थी। मैं उठा और दरवाजे की झुर्री से बाहर की जानिब देखा। सुबह कज़ब का वक़्त था। अकूबत खाने के सामने जानवर बांधे हुए थे। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन बाहर से उसे मुकफ़्फ़ल किया गया था।
میں واپس آ گیا اور قبت خانے کی زمین پر بیٹھ کر سوچنے لگا کہ اب کیا ہوگا۔ میں اس وقت ساریہ کو نہیں بلا سکتا تھا کیونکہ اس طرح جانوروں میں دوبارہ ہلچل پیدا ہو جاتی، مگر میں نے سوچا کہ حویلی کے مکینوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اگر میں ساریہ کو بلاؤں گا تو مجھے جلد ہی قبت خانے سے باہر نکلنے کا موقع مل جائے گا۔ ابھی میں اس پہلو پر سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے باہر سے گھنگروں کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ایک بھاری ٹل بھی بجنے لگا۔ ایسا ٹل عموماً ہندوؤں کے مندر میں پوجا پاٹ کے دوران بجتا ہے۔ میں حیران ہوا کہ یہ حویلی تو ایک مسلمان وڈیرے کی ہے، اس میں ہندوؤں کا جاپ کون کر سکتا ہے؟ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کوئی شخص اونچی آواز میں شلوک پڑھنے لگا، اس کے ساتھ ہی مدھور چال کے ساتھ گھنگرو کھنکنے لگے۔ میرے ذہن میں فرزندان ابلیس کی دنیا کے وہ مناظر تازہ ہو گئے جب ابلیس کے پیروکار اپنی ابلیسی عبادات میں محو ہوتے تو داسیاں ناچنے لگتی تھیں۔ میرا ذہن الجھ گیا اور میں نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے ابلیس کے شر سے محفوظ فرما۔ میں نے اس دوران ساریہ کو بلانا مناسب نہ سمجھا، البتہ میں نے چند وظائف کر کے اپنی قوتوں کو بیدار کر لیا جس سے میرے اندر اعتماد کی قوت اود آئی۔ مجھ میں ایک جارح سپاہی کی سی خصوصیات پیدا ہو گئی اور میں ہر قسم کے غیر متوقع حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ شلوک پڑھنے والا اب رک گیا تھا۔ میں خاموش مگر زیر لب وظائف پڑھتے ہوئے انتظار کر رہا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ 10 منٹ بعد ہی دروازہ کھل گیا اور کل رات والا وہی لمبا تڑنگا محافظ اندر آیا اور مجھے اپنے ساتھ حویلی کے اندر لے گیا۔ حویلی کلا نما تھی، اندر کا ماحول بڑا پراسرار تھا۔ زرد کپڑوں میں ملبوس بہت سی لڑکیاں اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھی۔ کافور کی خوشبو پوری حویلی میں رچی بسی تھی۔ وہ لڑکیاں مجھے عجیب سی یاسیت امیز نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ محافظ مجھے ایک کشادہ کمرے میں لے گیا جس میں ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی اور اس پر ایک سادھو نما شخص بیٹھا تھا۔ اس نے زرد رنگ کا کپڑا گردن کے گرد لپیٹا ہوا تھا، اس کی توند باہر کو نکلی تھی، خباثت اس کے چہرے سے چھلک رہی تھی۔ محافظ نے مجھے اس کے پاس چھوڑا تو وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا اور میرے پاس آ کر کچھ سونگنے لگا۔ پھر محافظ سے بولا، جاؤ وڈیرا سائی کو بلا لاؤ۔ آواز سنتے ہی وڈیرا خود ہی عقبی کمرے سے باہر آ گیا۔ وہ پرہیبت شخص تھا، عمر 50 سے اوپر تھی اور اس کی آنکھیں عیش پسندی کی مظہر تھیں۔ وڈیرا اور سادھو دونوں چٹائی پر بیٹھ گئے اور مجھے کھڑے رہنے کا حکم دیا۔ میں نے اس لمحے سادھو کے چہرے پر پریشانی رقصہ دیکھ لی تھی۔ ایک بار پھر وہ چٹائی سے اٹھا اور جنونی انداز میں فضا کو سونگنے لگتا۔ وہ اس بے چین کتے کی طرح فضا کو سونگ رہا تھا جسے کسی نادیدہ وجود کی تلاش ہوتی ہے۔ وڈیرا سائیں، یہ نوجوان وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، اس کے پیچھے بہت بڑی قوتیں ہیں۔ وڈیرا کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور وہ سادھو سے بولا، مہاراج، ہم نے اس لیے آپ کو یہاں طلب کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ کیا واقعی اس نوجوان کے پاس کوئی ایسی طاقت ہے جس کے ذریعے اس نے ہمارے کتوں کو مار ڈالا۔ سادھو مجھ سے مخاطب ہوا اور بولا، اے نوجوان، تو سچ سچ بتا دے کہ تو کون ہے اور تو نے وڈیرا سائی کے کتوں کو کیسے مارا ہے۔ اس لمحے سادھو کی یہ کمزوری میرے ہاتھ آ گئی۔ مجھے احساس ہو گیا کہ سادھو کے پاس اتنی قوت نہیں کہ وہ میرے راز پا سکتا۔ اگر وہ علوم کی طاقت پر دسترس رکھتا تو پہلے ہاتھ پر ہی وہ مجھے لتاڑ کر رکھ دیتا۔ لہٰذا میں نے اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھایا اور کہا، مہاراج، آپ جیسے مہا شکتی والے کے آگے کیا چھپایا جا سکتا ہے؟ اس لیے تو بالکہ میں پوچھ رہا ہوں کہ فٹافٹ اپنی اصلیت بتا دے، ورنہ میں تجھے ایسی دھونی دوں گا کہ تیرے اندر چھپی ہوئی ہر شے باہر آ جائے گی۔ مہاراج، میں ایک عام انسان ہوں، میرے پاس اس طاقت کے علاوہ کوئی شے نہیں ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے۔ مگر سادھو کو میری باتوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے ایک داسی کو بلایا، اسے دھونی تیار کرنے کے لیے کہا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ جڑی بوٹیوں خرافات سے بھری ہوئی ایک انگیٹھی لے آئی۔ سادھو نے کمل پڑھ کر دھونی تیار کی اور پھر اپنی چٹائی کے گرد حصار قائم کر کے دھونی حصار سے باہر رکھ دی اور تحکمانہ انداز میں مجھ سے مخاطب ہوا، آگے بڑھو۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور زیر لب ایک وظیفہ پڑھ لیا۔ میں بے دھڑک دھونی کے پاس پہنچا تو سادھو بولا، نیچے بیٹھ جاؤ۔ میں انگیٹھی کے پاس بیٹھ گیا تو وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کالے علم کی بڑائی کرنے لگا۔ میں نے فوراً اس علم پر بندش کا ایک وظیفہ پڑھ لیا اور غیر محسوس انداز میں اپنے گرد حصار قائم کر لیا۔ چند لمحے بعد سادھو نے انگیٹھی میں پھونک ماری تو اس میں سے گہرا سیاہ دھواں اٹھا اور سیدھا میرے چہرے کی جانب لپکا، مگر میں اس دوران حصار قائم کر چکا تھا۔ دھواں میرے چہرے سے ٹکرانے اور سانسوں میں گھل جانے کی بجائے میرے حصار کی دیواروں کے گرد پھیل گیا۔ سادھو اور وڈیرا یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ مہاراج، یہ گھنی ہے، اسے کچھ نہ کہنا، یہ لڑکا میرے کام کا ہے۔ وڈیرا ایک دم بولا، نہیں وڈیرا سائیں، اس نے مجھے للکارا ہے، اس نے میرا مغز الٹ دیا ہے، میں اس کو لاچار کر کے چھوڑوں گا۔ سادھو ایک دم ہتھے سے اکڑ گیا۔ اس نے آنن فانن اپنی داسیوں کو پکارا، بولا، پوجا کا سنگیت شروع کرو۔ سادھو کا یہ پینترا میرے لیے نیا تھا۔ دیکھتے دیکھتے حال کمرہ داسیوں سے بھر گیا اور وہ ناچتے تھرکتے بدنوں کے ساتھ بھجن گانے لگی۔ میرا ذہن انہیں دیکھ کر مچلنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ سادھو نے یہ کیوں کیا ہے۔ وہ مجھے پاپی بنا کر خود سے بیگانہ کرنا چاہتا تھا تاکہ میں یکسوئی کے ساتھ کوئی وظیفہ یا عمل نہ کر سکوں۔ میں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ سادھو، اگر یہی بات ہے تو میں آج تیرے سارے ارادے خاک میں ملا دوں گا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور مکمل یکسوئی حاصل کرنے کے لیے ایک وظیفہ پڑھ لیا جس کے اثر سے میں ماحول کی نفسا نفسی اور شور و غوغا سے محفوظ ہو گیا۔ سادھو نے اس دوران دھوئیں کو دوبارہ انگیٹھی میں اتار لیا
اور کچھ سرخ دانے انگیٹھی میں ڈال کر عمل کرنے لگا۔ اس دوران وڈیرے نے ایک بار پھر سادھو کو منع کیا تو وہ اسے آنکھیں دکھانے لگا اور بولا، وڈیرا سائی اب میرے کام میں دخل نہ دینا ورنہ میں سمجھوں گا کہ تو بھی میرا دشمن ہے۔ وڈیرا دھمکی سن کر لرز گیا اور پھر سادھو منتر پر منتر پڑھتا رہا اور میں اس کے ہر منتر کا جواب دیتا رہا۔ آخرکار جب میں نے محسوس کر لیا کہ وہ اپنے سارے داؤ استعمال کر چکا ہے تو میں نے ایک جوابی حملہ کیا اور ساتھ ہی ساریہ کو بھی بلا لیا۔ ساریہ نے آتے ہی پورے کمرے کا ماحول بدل ڈالا۔ اس نے سادھو کی گردن میں پڑے کپڑے کو پھندا بنا لیا اور اسے زمین سے اٹھا کر چھت کی طرف اچھال دیا۔ سادھو ایک دلدوز چیخ کے ساتھ سخت فرش پر توند کے بل گرا تو اس کی آخری کراہیت امیز چیخ سن کر حویلی کے در و دیوار لرز اٹھے۔ حال میں بھونچال سا آ گیا تھا۔ داسیاں اپنی جگہ پر سہم گئی تھیں اور وہ وڈیرا ہاتھ جوڑے میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں نے وڈیرے کو دلاسا دی اور کہا، سائیں میں آپ کا دشمن نہیں ہوں۔ وڈیرا میری بات سن کر پرسکون ہو گیا اور بولا، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس پاپی سے نجات دلا دی ہے۔ وڈیرا مجھے اپنے مخصوص کمرے میں لے گیا۔ اس نے بتایا کہ کس طرح وہ اس سادھو اور ایسے بہت سے ہندو عاملوں کے ہاتھ چڑھ کر اپنی عاقبت خراب کر چکا ہے۔ وڈیرے کے حالات سن کر مجھے بے حد رنج ہوا۔ پورے علاقے میں اس کی شہرت ایک ظالم وڈیرے کی شکل میں پھیلی ہوئی تھی، جبکہ اندرون خانہ ہندو عامل پورے سندھ میں ابلیسی علوم کے پرچار کے لیے اسے ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے تھے اور انہوں نے وڈیرے کو عورتوں اور شراب کا رسیہ بنانے کے علاوہ اپنے علوم سے سحر زدہ کر دیا تھا۔ میں نے ساریہ کی مدد سے وڈیرے کا سحر ختم کیا۔ میں کافی دیر تک وڈیرے کا علاج کرتا رہا۔ اس دوران مجھ پر بہت سے خوفناک حقائق منکشف ہوتے رہے۔ میں نے حویلی کو ہندو اور پاپی عاملوں سے پاک کر دیا اور ان تمام داسیوں کو بھی راہ راست پر لے آیا جو حویلی میں وڈیرے کی سیوا پر مامور تھیں۔ وہ ستم ظریف مسلمان لڑکیاں تھیں جنہیں ہندو عاملوں نے اپنے گھناؤنے مقاصد کے لیے پاپ کی راہ پر ڈال دیا تھا۔ مجھے ایک مہینہ وہاں گزر گیا۔ اس دوران میں نے کچھ چوکیاں لگائیں اور وظائف پڑھے۔ ایک روز میں نے وڈیرے کو ملنگ کے بارے میں بتایا تو وڈیرا اس کا نام سن کر چونکا اور بولا، میں نے اس کا نام سن رکھا ہے مگر اسے دیکھا نہیں۔ یہ سادھو اکثر اس کا نام لے کر مجھے ڈراتا تھا۔ ملنگ ان کا گرو ہے، اگر اس کی باتیں نہ مانی تو ملنگ اس پورے علاقے کو جہنم بنا ڈالے گا۔ وڈیرا سے زیادہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ میں نے اور ساریہ نے ملنگ کی تلاش شروع کر دی۔ ایک شام ساریہ نے مجھے عجیب و غریب خبر سنائی کہ اس کا باپ ہاما قریبی گوٹ میں آیا تھا۔ وہاں ایک اماں جیونی رہتی تھی۔ وہ مجذوب قسم کی عورت تھی اور ہما وقت اللہ اللہ کرتی رہتی تھی۔ ہاما اس کے پاس گیا تھا۔ ساریہ بھیس بدل کر اماں جیونی کے پاس گئی تو اماں جیونی نے اسے پہچان لی اور بولی، تو کب تک اپنے باپ سے بھاگتی پھرے گی؟ تیرا باپ تیرے غم میں مرنے والا ہے۔ وہ دنیا و آخرت سے بیگانہ ہو گیا۔ اس کے محافظ جنات اس کے رویے سے تنگ آ کر اس کے خلاف زبان کھول رہے ہیں کہ ساری عمر انہوں نے ہاما کے کہنے پر زندگیاں نیک مقاصد میں صرف کر دی، مگر آج ہاما اپنی بیٹی کے سوگ میں اپنے عظیم مقاصد سے پہلو بچا رہا ہے۔ ساریہ کہنے لگی، میں اب اپنے بابا کے پاس جانا چاہتی ہوں مگر مجھے حدشاہ کے سرکش جنات میری زندگی کا جواز بنا کر میرے بابا کو تنگ نہ کریں۔ میں سوچ و فکر میں مبتلا ہو گیا، پھر کہا، اگر اماں جیونی نے تجھے پہچان لیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت پہنچی ہوئی عورت ہے۔ ہم اس کے پاس چلتے ہیں، اسے مدد طلب کرتے ہیں۔ ساریہ کو میری تجویز پسند آ گئی اور ہم نے اسی وقت اماں جیونی کے پاس جانے کا ارادہ کر لیا۔ میں نے وڈیرے کو بتایا کہ کچھ دنوں کے لیے میں یہاں سے جا رہا ہوں تو وہ پریشان ہو گیا۔ میں نے ایک گھوڑا لیا اور شام ڈھلتے ہی چل پڑا۔ ابھی میں نے حویلی سے باہر قدم رکھا ہی تھا کہ مجھے اپنے عقب میں وڈیرے کی دلدوز چیخ سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی حویلی کے اوپر سیاہ غبار میں ملنگ کی شکل نظر آئی۔ وہ والہانہ انداز میں ناچ رہا تھا۔ ساریہ نے دیکھا تو بولی، ملنگ وار کر گیا ہے۔ میں نے گھوڑے کی راہ سے کھینچ لی اور کہا، میرا خیال ہے پہلے ملنگ سے دو ہاتھ کر لیں۔ میں نے ساریہ کی جانب دیکھا تو اس کی آنکھوں سے شعلوں کی بجائے خوف و ہراس چھلک رہا تھا۔ اس پر لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ ساریہ کی بدلتی حالت دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے چہرے کے نقوش بگڑنے لگے۔ اس کا عنابی شتاب چہرہ سیاہ دھندلے عکس میں مدھم ہونے لگا۔ اسی اثناء میں میرا گھوڑا بدک گیا اور انتہائی خوفناک انداز میں ہنہنانے لگا۔ گھوڑے کی بدلتی حالت کا مطلب میں سمجھ گیا تھا کیونکہ ساریہ لمحہ موجود میں جن آزادی کے قد و حال میں ڈھل رہی تھی اور اس کا یوں اسرار کے پردوں میں گم ہو جانا گھوڑے کو بھی معلوم ہو گیا تھا۔ گھوڑا بے قراری سے گھوما تو میں زوردار انداز سے اس کے اوپر سے اچھلا اور زین پر لڑک گیا۔ راسیں ڈھیلی پڑ گئی اور گھوڑا بھاگ اٹھا۔ بد نصیبی سے میرا پاؤں زین میں پھنس کر رہ گیا اور تیز سرکش گھوڑے کے اوپر سے گرنے کی بجائے میں ایک بے بس اور لاچار تھیلے کی طرح زمین سے لٹک کر گر گیا۔ میرے سینے سے دلخراش چیخ نکلی۔ میرا سر نیچے جھک گیا تھا۔ اگر میرا ایک ہاتھ زین پر قائم نہ رہتا تو دوڑتے ہوئے گھوڑے کی ٹانگوں میں میرا سر ایسے پس کر رہ جاتا جیسے پہیوں والی مشین میں کوئی چھوٹی بڑی چیز پھنس جائے تو وہ چرمر ہو جاتی ہے۔ میں ماہر گھڑ سوار تو تھا نہیں اور نہ ہی مجھے زندگی میں ایسی مہمات کا تجربہ تھا۔ میرا ذہن چکرا رہا تھا اور میری موت یقینی ہو گئی تھی۔ کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ اسی لمحہ مجھے ملنگ کا کہکہا سنائی دیا۔ مجھے لگا کہ ملنگ عفریت بن کر گھوڑے کے پیچھے آ رہا ہے۔ گھوڑے کے سموں سے ریت غبار کی صورت میں اٹھ رہی تھی اور مجھے غبار میں سے ملنگ کا عکس ابلیس دکھائی دے رہا تھا۔ گھوڑا عفریت سے خوفزدہ ہو کر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا تھا۔ مجھے اس وقت کوئی عمل بھی سجائی نہیں دے رہا تھا کہ میں اسے پڑھ کر گھوڑے کی سرکشی کو قابو کر سکتا اور اس کی آنکھوں پر بے خوفی کا لبادہ اڑا دیتا، مگر ملنگ
میری بدقسمتی کا سامان لیے کہے لگاتا پس غبار آ رہا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ اس وقت میں ساری اور وڈیرے کو بھول گیا تھا۔ مجھے صرف اپنی زندگی عزیز ہو گئی تھی۔ میں نے اس دوران ایک دو بار زین پر اٹھنے کی کوشش کی تھی اور بہت زور لگایا، مگر گھوڑا پہلے سے بھی تیز رفتار دوڑ رہا تھا۔ پھر مجھے لگا کہ زین پر میرا ہاتھ کمزور پڑ رہا ہے۔ اب موت بالکل سامنے تھی۔ جو ہی ہاتھ زین سے اکھڑتا میں گھوڑوں کے سمت تلے روندا جا سکتا تھا۔ اس اندھوناک اور اذیت سے بھرپور موت کا تصور کر کے میری روح کانپ گئی۔